پتال کی تاریک دنیا میں ایک سیاہ رنگ کا انتہائی شاندار اور وسیع و عریض محل بنا ہوا تھا، جو تاریک دنیا کا تاریک محل کہلاتا تھا۔ اس تاریک محل کی ملکہ، جس کا نام تو کچھ اور تھا لیکن وہ کالی ملکہ کہلاتی تھی، اور کالی ملکہ کی پتال کی تاریکی کی جادوئی دنیا پر مکمل راج تھا۔ وہ پتال کی تمام شیطانی ذریتوں کی ملکہ تھی، اور شیطانی ذریتیں بھی اس کے سامنے سر جھکاتی تھیں۔ کالی ملکہ محل کے شاہی کمرے میں موجود تھی۔ اس کا رنگ انتہائی سیاہ تھا۔ اس نے سونے کا بڑا اور اونچا تاج پہنا ہوا تھا۔ اس نے سرخ رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا، اور اس کے سیاہ چہرے پر بڑی بڑی سفید آنکھیں اور موٹے موٹے سرخ ہونٹ تھے۔ اسے انتہائی بھیانک عورت کے روپ میں ظاہر کر رہے تھے۔ کالی ملکہ کے 4 ہاتھ تھے۔ اس کے چاروں ہاتھوں میں کوئی نہ کوئی ہتھیار موجود رہتا تھا، جن میں سے ایک تلوار، دوسرے ہاتھ میں کلہاڑا، تیسرے ہاتھ میں خنجر، اور ایک چوتھے ہاتھ میں بھاری بھرکم گرز ہوتا تھا۔ یہ چاروں ہتھیار اب بھی اس کے ہاتھوں میں موجود تھے۔ کالی ملکہ چونکہ شیطانی ذریت تھی، اس لیے وہ پلکیں نہ جھپکاتی تھیں، اور اس کے پیر بھی مڑے ہوئے تھے۔ اس کا روپ اس قدر بھیانک تھا کہ اگر کوئی انسان اسے اپنے سامنے دیکھ لیتا، وہ خوف سے بے ہوش ہو جاتا، یا اس کا دل رک جاتا اور وہ ہلاک ہو جاتا۔ کالی ملکہ اپنے شاہی کمرے میں اکیلی بیٹھی ہوئی تھی کہ اسی لمحے اسے تیز چیخ کی آواز سنائی دی۔ یہ چیخ کسی عورت کی تھی۔ چیخ کی آواز سن کر کالی ملکہ چونک پڑی۔ گنیاگی، کیا تم ہو؟ کالی ملکہ نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے تیز لہجے میں کہا۔ ہاں کالی ملکہ، میں گنیاگی ہوں، مجھے سامنے آنے کی اجازت دو۔ عورت کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ اجازت ہے؟ کالی ملکہ نے بڑے دبنگ لہجے میں کہا تو اس کے سامنے زمین پر شعلہ سا نمودار ہو کر بڑکا، اور دوسرے لمحے اس شعلے نے ایک سیاہ رنگ کی بڑھیا کا روپ دھار لیا۔ عورت کا رنگ روپ بھی کالی ملکہ جیسا تھا، لیکن اس کے بال برف کی طرح سفید تھے، اور اس کی کمر جھکی ہوئی تھی۔ اس بوڑھی عورت کے ہاتھ میں سانپ کی طرح بل کھاتی ہوئی ایک لاٹھی تھی، جس کا سہارا لے کر وہ کھڑی ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود اس کا جسم بری طرح سے لرز رہا تھا، جیسے اسے لرزنے کی بیماری ہو۔ اس کے سفید بال اس کے چہرے کے سامنے پھیلے ہوئے تھے۔ وہ سفید بالوں کے پیچھے چھپی ہوئی چھوٹی اور چندیائی ہوئی آنکھوں سے کالی ملکہ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کیا خبر لائی ہو گنیاگی؟ کالی ملکہ نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ بری خبر ہے ملکہ، بڑھیا نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا تو کالی ملکہ بری طرح سے چونک پڑی۔ بری خبر؟ کیا مطلب؟ کیا ہے بری خبر؟ جلدی بتاؤ، کالی ملکہ نے تیز اور اونچی آواز میں کہا۔ شہنشاہ افراسیاب اور ملکہ حیرت جادو کو بھی شہنشاہ تاج کے بارے میں علم ہو گیا ہے ملکہ، بڑی گنیاگی نے کہا تو کالی ملکہ بری طرح سے اچھل پڑی۔ اوہ اوہ، انہیں شہنشاہ تاج کے بارے میں کیسے معلوم ہوا؟ کیسے؟ کالی ملکہ نے چیختے ہوئے کہا تو کنیاگی نے اسے ساری تفصیل بتا دی۔ اس نے کالی ملکہ کو یہ بھی بتا دیا ہے کہ شہنشاہ تاج کو سامری طلسمات سے حاصل کرنے کے لیے شہنشاہ افراسیاب اور ملکہ حیرت جادو سامری جادوگر کی روح سے بھی ملنے گئے تھے، جس نے انہیں طلسمات میں جانے اور وہاں سے شہنشاہ تاج نکال لانے کی اجازت بھی دے دی تھی۔ یہ سب سن کر کالی ملکہ پریشان ہو گئی۔ اوہ، شہنشاہ افراسیاب تو جادوگروں کا شہنشاہ ہے، اور اس دنیا کا سب سے بڑا اور طاقتور جادوگر ہے۔ اگر وہ سامری طلسمات میں چلا گیا تو وہ آسانی سے وہاں سے شہنشاہ تاج نکال لائے گا۔ شہنشاہ تاج اسے مل گیا تو پھر میں اس تاج سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو جاؤں گی، جبکہ وہ تاج میں اپنے لیے حاصل کرنا چاہتی ہوں، تاکہ اسے اپنے سر پر رکھ کر میں کالوت قبیلے کے جنات کی ملکہ بن جاؤں۔ ان جنات کو اپنا غلام بنا کر میں اپنی کالی دنیا کو انسانی دنیا میں لے جا سکوں اور اجالے کی دنیا پر حکمرانی کر سکوں۔ میرا یہ خواب کالوت قبیلے کے جنات ہی پورا کر سکتے ہیں، لیکن وہ بھی اس صورت میں جب میرے غلام بن جائیں گے۔ مجھے بھی جب سے شہنشاہ تاج کے بارے میں علم ہوا ہے تو میں اسے حاصل کرنے کے لیے بے چین ہوں۔ میں نے اپنی شیطانی ذریتوں سے اس تاج کی حقیقت کا پتہ لگایا تھا، اور میری شیطانی طاقتوں نے مجھے بتایا تھا کہ اس تاج کو صرف دنیا کا ایک آدم ذات حاصل کر سکتا ہے، جس کا نام عمرو یار ہے، جو جادوگر اور جادوگرنیوں کا دشمن ہے۔ صرف اس آدم ذات کے پاس ہی ایسی طاقتیں ہیں کہ وہ سامری طلسمات میں جا کر وہاں سے شہنشاہ تاج نکال کر لا سکتا ہے۔ میں نے شیطانی ذریتوں کے کہنے پر عمرو یار کو تلاش کیا اور پھر اسے اپنے جال میں پھنسانے کے لیے اس سے ایک جرم کرایا، اور اس کے ہاتھوں ایک اصل ناگ کو ہلاک کرا دیا، جو شکل بدلنے والا ناگ تھا۔ اس ناگ کو چونکہ عمرو یار نے بغیر سوچے سمجھے اور اس کی حقیقت معلوم کیے بغیر ہلاک کیا تھا، اس لیے وہ بے گناہ ناگ کی موت کا مجرم بن گیا۔ وہ مجرم بن گیا تو میں اسے پکڑ کر یہاں اپنی دنیا میں لے آئی اور اسے قبر میں قید کر دیا، تاکہ اسے میری شیطانی ذریتیں اس بات پر مجبور کر سکیں کہ وہ میرا غلام بن جائے اور میرے احکامات پر عمل کر سکے، اور پھر وہ میرے حکم پر سامری طلسمات میں جائے اور وہاں سے شہنشاہ تاج نکال کر لے آئے۔ جب تک وہ کسی بے گناہ کو ہلاک کر کے مجرم نہیں بن جاتا، اس وقت تک میں اسے اپنے ساتھ تاریک دنیا میں نہیں لا سکتی تھی۔ اس نے انجانے میں میری مدد کرنے کے لیے ہی صحیح، لیکن ایک بے گناہ ناگ کو ہلاک کیا تھا، جو پتال کے ناگوں کی دنیا کا شہزادہ تھا۔
اب پوری دنیا کے ناگ اس عمر یار کو اپنے شہزادے کی ہلاکت کا بدلہ لینے کے لیے ڈھونڈ رہے ہیں۔ عمر یار دنیا کے کسی بھی حصے میں چلا جائے، ناگ اسے ڈھونڈ لیں گے اور پھر وہ اس سے اپنے شہزادے کی موت کا بدلہ لیں گے۔ اس سے پہلے کہ ناگ عمر یار سے اپنے شہزادے کی موت کا اس سے بدلہ لے، میں عمر یار کو سامری طلسمات میں بھیج دوں گی تاکہ وہ جہاں جا کر میرے لیے کالوت قبیلے کے جنات کے سردار کا شہنشاہ تاج حاصل کر سکے۔ شہنشاہ تاج حاصل کر کے وہ مجھے لا کر دے دے تو وہ واپس اپنی دنیا میں پہنچ جائے گا۔ وہ جیسے ہی اپنی دنیا میں پہنچے گا، ناگوں کی دنیا کے ناگ اس تک پہنچ جائیں گے اور اسے ہلاک کر دیں گے۔ مجھے اس کے زندہ رہنے یا ہلاک ہونے سے کوئی غرض نہیں، میں بس اتنا جانتی ہوں کہ میری شیطانی طاقتوں کے کہنے کے مطابق عمر یار ایک ایسا آدم ذات ہے جو سامری طلسمات میں جا سکتا ہے اور ان طلسمات کو سر کر سکتا ہے اور وہاں گرنے والا کالوت جن کا شہنشاہ تاج نکال کر لا سکتا ہے۔ وہ شہنشاہ تاج مجھے اسی صورت میں لا کر دے سکتا ہے جب وہ میرا غلام ہو اور میرے احکامات کا پابند ہو۔ میں نے اسے قبر میں ڈال کر اس پر مگالو اور چوکی کو مسلط کر دیا ہے جو اسے ہر حال میں میرا غلام بننے پر مجبور کر دیں گے۔ اگر اس نے میرا غلام بن کر میرے لیے سامری طلسمات سے شہنشاہ تاج حاصل کرنے کی حامی نہ بری تو میں اسے واپس اس کی دنیا میں پہنچا دوں گی۔ وہ چونکہ ناگ شہزادے کے قتل کا مجرم ہے، اس لیے ناگ اسے کسی بھی صورت میں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ تب بھی میں کسی اور طریقے سے سامری طلسمات میں موجود شہنشاہ تاج حاصل کرنے کی کوشش کروں گی۔ اور اب تم بتا رہی ہو کہ شہنشاہ تاج کے بارے میں طلسم ہوشربا کے شہنشاہ افراسیاب اور اس کی بیوی ملکہ حیرت جادو کو بھی علم ہو گیا ہے۔ یہ واقعی بہت برا ہوا ہے، بہت برا۔ شہنشاہ افراسیاب تو ہر صورت میں سامری طلسمات میں جا کر وہ تاج حاصل کر لے گا۔ اس نے شہنشاہ تاج حاصل کر لیا تو کالوت قبیلے کے جنات کی ساری طاقتوں کا وہ مالک بن جائے گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ شہنشاہ تاج میں حاصل کروں گی ہر صورت میں، چاہے اس کے لیے مجھے طلسم ہوشربا کے شہنشاہ افراسیاب اور ملکہ حیرت جادو سے بھی کیوں نہ جنگ کرنی پڑے۔ وہ تاج میرے لیے ہے، صرف اور صرف میرے لیے۔ کالی ملکہ نے رکے بغیر مسلسل اور تیز تیز بولتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں بہت غصہ تھا۔ عمر یار کو اگر آپ سامری طلسمات میں بیچ بھی دیں تو وہ اکیلا شہنشاہ تاج حاصل نہیں کر سکتا ملکہ، کیاگی نے کہا تو ملکہ حیرت جادو چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا مطلب؟ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ کالی ملکہ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں شہنشاہ افراسیاب اور ملکہ حیرت جادو کے پیچھے گئی تھی ملکہ۔ میں نے ان کی اور سامری روح کی ساری باتیں سن لی ہیں اور سامری روح کے کہنے کے مطابق نہ تو شہنشاہ افراسیاب اس طلسمات میں جا سکتا ہے اور نہ کوئی اور۔ کیانگی نے کہا تو پھر اس نے شہنشاہ افراسیاب اور ملکہ حیرت جادو اور سامری روح کے درمیان ہونے والی بات چیت کے بارے میں بتا دیا۔ اس کے بعد اس نے یہ بھی بتا دیا کہ ملکہ حیرت جادو اور شہنشاہ افراسیاب نے واپس اپنے محل میں آ کر کیا باتیں کیں۔ تو تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ سامری طلسمات میں جب تک عمر یار اور شہنشاہ افراسیاب نہیں جائیں گے وہاں سے کوئی شہنشاہ تاج نکال کر نہیں لا سکتا؟ ساری باتیں سن کر کالی ملکہ نے حیرت زدہ ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں ملکہ، شہنشاہ افراسیاب جادوگروں کا شہنشاہ ہے، دنیا کا سب سے بڑا اور طاقتور جادوگر، جبکہ عمر یار ہی وہ واحد آدم ذات ہے جو اب تک سینکڑوں جادوگر اور جادوگرنیوں کو ہلاک کر چکا ہے۔ سامری جادوگر کے طلسمات میں یہ دونوں ہی جا کر کامیاب ہو سکتے ہیں، ان کے علاوہ کوئی اور ان طلسمات میں نہ تو پہنچ سکتا ہے اور نہ ہی وہاں سے شہنشاہ تاج حاصل کر سکتا ہے۔ کیانگی نے کہا۔ پھر تو وہ تاج ہر حال میں شہنشاہ افراسیاب ہی حاصل کر لے گا۔ کالی ملکہ نے غصے میں کہا۔ ہاں ملکہ، میں تاج شہنشاہ افراسیاب کے سر پر ہی سجتا ہوا دیکھ رہی ہوں۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ ملکہ حیرت جادو بڑے دربار میں شہنشاہ تاج شہنشاہ افراسیاب کے سر پر رکھ رہی ہے۔ کیانگی نے کہا تو اس کی بات سن کر کالی ملکہ غصے سے بھڑک اٹھی، ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھیں یک لک شعلے برسانے لگیں۔ یہ تم کیا بکواس کر رہی ہو؟ شہنشاہ تاج میں حاصل کرنا چاہتی ہوں اور تم کہہ رہی ہو کہ تم وہ تاج شہنشاہ افراسیاب کے سر پر سجتا دیکھ رہی ہو۔ کالی ملکہ نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ میں مستقبل میں دیکھ رہی ہوں ملکہ، لیکن مجھے تم بھی وہاں دکھائی دے رہی ہو۔ اگر تم کہو تو میں تمہیں ایک مشورہ دوں۔ کیانگی نے کہا۔ ٹھیک ہے، دو مشورہ، تمہارے مشورے غلط نہیں ہوتے، ان سے بھی مجھے ہمیشہ فائدہ ہی ملا ہے۔ کالی ملکہ نے اپنا غصہ دباتے ہوئے کہا۔ تم عمر یار اور شہنشاہ افراسیاب کو سامری طلسمات میں جانے کا موقع دو۔ وہ طلسمات فتح کرتے ہوئے جب شہنشاہ تاج تک پہنچ جائیں گے تو وہ تاج شہنشاہ افراسیاب حاصل کرے گا۔ تاج حاصل کر کے وہ شہنشاہ افراسیاب کے دل میں یہی خواہش ہوگی کہ وہ شہنشاہ تاج اپنے درباریوں کے سامنے ملکہ حیرت جادو کے ہاتھوں سے اپنے سر پر رکھوائے۔ وہ تاج لے کر محل چلے جائے گا اور پھر جب شہنشاہ افراسیاب کے دربار میں تاج پوشی کی رسم ہوگی تو تم بھی وہاں پہنچ جانا، اور اس سے پہلے کہ ملکہ حیرت جادو شہنشاہ افراسیاب کے سر پر وہ تاج رکھے تو مجھ سے وہ تاج چھین لینا اور اسے لے کر فوراً اپنے سر پر رکھ لینا۔ جیسے ہی تم تاج اپنے سر پر رکھو گی اسی وقت تم کالوت قبیلے کے جنات کی ملکہ بن جاؤ گی۔ پھر ملکہ حیرت جادو اور شہنشاہ افراسیاب تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے، اور چونکہ شہنشاہ تاج تمہارے سر پر ہوگا اس لیے وہ دونوں بھی تمہارے سامنے جھکنے پر مجبور ہو جائیں گے۔
کیانکی نے کہا تو اس کی بات سن کر کالی ملکہ کے چہرے پر مسرت کے تاثرات ابھر آئے۔ او یہ ٹھیک ہے، یہ کام تو میں آسانی سے کر لوں گی۔ میں کسی بھی قیمت پر ملکہ حیرت جادو کو شہنشاہ تاج شہنشاہ افراسیاب کے سر پر نہ رکھنے دوں گی۔ جیسے ہی وہ تاج شہنشاہ افراسیاب کے سر پر رکھنے کی کوشش کرے گی، میں اس پر بجلی بن کر ٹوٹ پڑوں گی اور اسے نہ صرف جلا کر راکھ کر دوں گی بلکہ اس سے تاج چھین کر اپنے سر پر رکھ لوں گی، اور پھر کالوت قبیلے کے جنات کی میں ملکہ بن جاؤں گی۔ کالوت قبیلے کے جنات میرے غلام ہوں گے، صرف میرے، کالی ملکہ کے غلام۔ کالی ملکہ نے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا، تو پھر تم عمر یار کو قبر سے آزاد کر دو۔ ملکہ حیرت جادو تلسم ہوشربا لے جانے کے لیے اسے ڈھونڈتی پھر رہی ہے۔ کیانکی نے کہا، لیکن میں نے عمر یار کو آزاد کر کے واپس اس دنیا میں بھیجا تو ناگوں کی دنیا کے ناگ ایک لمحے میں اس تک پہنچ جائیں گے اور اپنے شہزادے کی ہلاکت کا بدلہ لینے کے لیے اسے ہلاک کر دیں گے۔ کالی ملکہ نے تشویش زدہ لہجے میں کہا، جب تک عمر یار شہنشاہ افراسیاب مل کر سامری طلسمات تباہ نہیں کر دیتے، عمر یار کو ناگوں سے محفوظ رکھنے کی ذمہ داری تمہاری ہے ملکہ۔ تم ناگوں کو عمر یار تک نہ پہنچنے دو اور تم ہی انہیں عمر یار تک پہنچنے سے روک سکتی ہو۔ کیانکی نے کہا، لیکن کیسے؟ میں ان ناگوں کو عمر یار تک پہنچنے سے کیسے روک سکتی ہوں؟ کالی ملکہ نے کہا، عمر یار کو ناگوں سے بچانے کے لیے تمہیں اس کے پسینے کی بو کسی انسانی ذریت میں پیدا کرنی ہوگی ملکہ۔ اس ذریت کو تم عمر یار بنا کر کسی غار میں بیچ دینا۔ ناگ عمر یار کے پسینے کی بو پا کر اس غار میں پہنچ جائیں گے اور پھر تمہاری شیطانی ذریت کو عمر یار سمجھ کر ہلاک کر دیں گے۔ اس طرح ان کا بدلہ پورا ہو جائے گا اور وہ اصل عمر یار کو چھوڑ دیں گے۔ عمر یار کو پتال کے ناگوں سے بچانے کا بس یہی ایک طریقہ ہے۔ کیانکی نے کہا، او نہیں، کیونکہ تم کہہ رہی ہو کہ عمر یار شہنشاہ افراسیاب مل کر سامری طلسمات فنا کر سکتے ہیں، اس لیے مجھے تمہارے اس مشورے پر ہی عمل کرنا پڑے گا اور اپنی کسی شیطانی ذریت کو عمر یار بنا کر ناگوں کو بھیڑ دینی ہوگی۔ جب تک وہ عمر یار کو ہلاک نہیں کریں گے سکون سے نہیں بیٹھیں گے، اور انہیں سکون دینا ضروری ہے، بہت ضروری۔ تم جاؤ اور کسی شیطانی ذریت میں عمر یار کے پسینے کی بو پیدا کر دو اور اسے لے جا کر باہر کی دنیا میں چھوڑ دو۔ شیطانی ذریت عمر یار کے روپ میں جہاں بھی جائے گی، ناگ اسے ڈھونڈ کر ہلاک کر دیں گے۔ اس طرح ان کا بدلہ بھی پورا ہو جائے گا اور اصل عمر یار بھی ان سے مرنے سے بچ جائے گا۔ کالی ملکہ نے کہا، ٹھیک ہے ملکہ، جب ناگ عمر یار کو ہلاک کر کے واپس اپنی دنیا میں لوٹ جائیں گے تو میں تمہیں بتا دوں گی، پھر تم اصل عمر یار کو قبر سے آزاد کر دینا تاکہ ملکہ حیرت جادو اسے اپنے ساتھ تلسم ہوشربا لے جا سکے اور پھر وہ شہنشاہ افراسیاب کے ساتھ مل کر سامری طلسمات میں چلے جائیں۔ کیانکی نے کہا تو کالی ملکہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ عمر یار تکلیف کی شدت سے بری طرح سے چیخ رہا تھا۔ گرم ہو کر سرخ ہوتی ہوئی زنجیریں جو اس کے جسم پر بندھی ہوئی تھیں اس کے جسم کو جلاتی جا رہی تھیں اور وہاں انسانی گوشت کے جلنے کی تیز سران پھیل رہی تھی۔ بچاؤ، مجھے بچاؤ، یہ گرم زنجیریں میرے جسم میں گھس رہی ہیں، میرے ٹکڑے کر دیں گی، بچاؤ بچاؤ۔ عمر یار نے بری طرح سے تڑپتے اور چیختے ہوئے کہا، لیکن مالوگا اور چوگی خاموش اس کے پاس کھڑے تھے۔ مجھے بچاؤ، میں جل کر مر جاؤں گا، مجھے بچاؤ بچاؤ۔ مالوگا اور جوگی کو خاموش دیکھ کر عمر یار نے بری طرح سے چیختے ہوئے کہا، تو کہو کہ تم کالی ملکہ کے غلام بننے اور اس کا ہر حکم ماننے کے لیے تیار ہو۔ جوگی نے چیختی ہوئی آواز میں کہا، پہلے مجھے اس عذاب سے بچاؤ، پھر میں بتاتا ہوں۔ عمر یار نے جواب دیا، نہیں، پہلے تم اقرار کرو، اس کے بعد ہی تمہیں اس عذاب سے نجات ملے گی۔ مالوگا نے غرا کر کہا، میں مر جاؤں گا، مجھ سے یہ عذاب نہیں سہا جا رہا، مجھے بچاؤ۔ عمر یار نے چیختے ہوئے کہا، او کہیں یہ سچ مچ نہ مر جائے، اگر یہ مر گیا تو کالی ملکہ ہمیں فنا کر دے گی، بچاؤ اسے اس عذاب سے۔ جوگی نے جلدی سے کہا، لیکن مالوگا نے کہنا چاہا، ہمارے پاس اسے منانے کے اور بھی طریقے ہیں، اس کے جسم پر بندھی ہوئی زنجیریں ٹھنڈی کرو جلدی۔ جوگی نے چیختے ہوئے کہا تو ایک سایہ آگے بڑھا اور اس نے عمر یار کے جسم پر بندھی ہوئی آگ کی مانند سرخ زنجیروں کو چھو لیا۔ جیسے ہی اس نے زنجیروں کو چھوا، اسی لمحے سرخ ہوتی ہوئی زنجیریں سرد ہو کر سیاہ پڑ گئیں۔ جیسے جیسے زنجیریں ٹھنڈی ہوتی جا رہی تھیں، عمر یار کو بھی اپنے جسم میں جلنے اور تکلیف کا احساس کم ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی چیخیں رک گئی تھیں۔ وہ کچھ دیر کراہتا رہا، پھر جب زنجیریں مکمل طور پر ٹھنڈی ہو گئیں تو عمر یار کو بھی سکون مل گیا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، نہ زنجیریں گرم ہوئی تھیں اور نہ ہی اس کا جسم جلا ہو۔ یہ سب کیا تھا؟ کیا تم نے ان زنجیروں کو جادو سے گرم کیا تھا؟ جو یہ ٹھنڈی ہوئی تو میرا جلنے کا احساس بھی کم ہو گیا۔ عمر یار نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، ہاں، ہمارا ہر عذاب جادو کی مرہون منت ہے۔ تمہیں تکلیفیں دینے کے لیے ہم تم پر ہر طرح کا جادو کر سکتے ہیں، لیکن جیسے ہی تمہارا جادو ختم ہوگا تم ہر تکلیف اور ہر درد سے آزاد ہو جاؤ گے۔ تمہیں ایسا محسوس ہوگا جیسے تمہیں کبھی کچھ ہوا نہ ہو، لیکن تمہیں جن جن تکلیفوں اور اذیتوں سے گزاریں گے وہ تمہارے لیے واقعی خوفناک ثابت ہوں گی، بہت خوفناک۔ مغالو نے گراتے ہوئے کہا،
تم بلا وجہ مجھے تکلیفیں اور اذیتیں دے رہے ہو۔ ایک بار مجھے اپنی کالی ملکہ کے پاس لے چلو، میں خود اس سے بات کر لوں گا۔ آخر وہ مجھے اپنا غلام کیوں بنانا چاہتی ہے؟ عمر یار نے کہا، نہیں، ہمیں کالی ملکہ نے حکم دیا ہے کہ جب تک تم ہمارے سامنے اس کے غلام ہونے کا اقرار نہ کر لو اور اس بات کا ہم سے وعدہ نہ کر لو کہ تم کالی ملکہ کے غلام بن کر اس کا ہر حکم بجا لاؤ گے، اس وقت تک ہم تم پر مسلط رہیں گے اور تمہیں شدید ترین عذابوں میں مبتلا رکھیں گے۔ چوغی نے کہا، تو کیا اب تم مجھے اور تکلیفوں اور اذیتوں میں مبتلا کرو گے؟ عمر یار نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، ہاں، اور یہ سلسلہ تمہارے وعدہ کرنے تک جاری رہے گا۔ مالوگا نے کہا، اب تم مجھے کس عذاب میں مبتلا کرو گے؟ عمر یار نے اسی انداز میں کہا، اب یہ قبر کی دیواریں ایک دوسرے سے ملیں گی اور تم ان کے درمیان اس بری طرح سے پس کر رہ جاؤ گے کہ تمہاری ہڈیوں تک کا سرما بن جائے گا۔ مالوگا نے زہریلے انداز میں ہنستے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے کہ عمر یار کچھ کہتا، دونوں کے ہیولے غائب ہو گئے۔ ارے ارے، تم دونوں کہاں چلے گئے؟ عمر یار نے انہیں غائب ہوتا دیکھ کر بکھلائے ہوئے لہجے میں کہا، بے فکر رہو، ہم یہی ہیں۔ قبر کی دیواریں تمہاری ہڈیوں کا سرما بنانے کے لیے حرکت میں آ گئی ہیں، اس لیے ہم یہاں سے غائب ہو گئے ہیں تاکہ ان کے درمیان ہم نہیں بلکہ صرف تم پس سکو۔ جوگی کی آواز سنائی دی، جو عمر یار نے بکھلائے ہوئے انداز میں دائیں بائیں دیواروں کی طرف دیکھا اور پھر یہ دیکھ کر وہ واقعی کام کر رہ گیا کہ قبر کی دونوں دیواریں اپنی جگہ سے حرکت کرتی ہوئیں اس کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ ارے ارے، روکو روکو ان دیواروں کو، میں ان دیواروں کے درمیان واقعی پس کر رہ جاؤں گا، روکو انہیں، روکو۔ عمر یار نے چیختے ہوئے کہا، ان دیواروں کو صرف تم روک سکتے ہو عمر یار، تم کہہ دو کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں کالی ملکہ کا غلام ہوں اور اس کے ہر حکم کی پابندی کروں گا، تو یہ دیواریں اسی وقت رک جائیں گی اور تمہیں اس قبر سے بھی نکال کر لے جائیں گی۔ شوگی نے کہا، نہیں، میں تم سے وعدہ نہیں کر سکتا، اگر میں نے تم سے وعدہ کر لیا تو مجھے ہر صورت میں تمہاری شیطان کالی ملکہ کا غلام بن کر رہنا پڑے گا اور مجھے اس کے ہر حکم کی بھی پابندی کرنی پڑے گی۔ میں کسی کے حکم کا پابند نہیں بن سکتا، کبھی نہیں، کسی بھی صورت میں نہیں۔ عمر یار نے چیختے ہوئے کہا، تو پھر بھگتو۔ مغالو اور چوگی نے ایک ساتھ گراہٹ بھرے لہجے میں کہا۔ دیواریں آہستہ آہستہ حرکت کرتی ہوئی مسلسل عمر یار کی جانب بڑھی آ رہی تھیں۔ تھوڑی دیر میں دونوں دیواریں عمر یار کے کاندھوں سے آ لگیں اور پھر عمر یار کو یوں محسوس ہوا جیسے دونوں دیواریں اسے بھینچ رہی ہوں۔ میں مر جاؤں گا، میری ہڈیوں کا واقعی سرما بن جائے گا، یہ بے حد ہولناک عذاب ہے، اسے روکو، میں کہتا ہوں اسے روکو، عمر یار نے چیختے ہوئے کہا۔ لیکن اس بار مالوگا اور جوگی نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ عمر یار کو اپنا جسم دیواروں کے درمیان بینچتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، خوف سے اس کا برا حال ہو رہا تھا۔ وہ بددستور زنجیروں میں بندھا ہوا تھا اور دیواریں اسے اسی حالت میں بھینچ رہی تھیں۔ جیسے جیسے دیواروں کا درمیانی فاصلہ کم ہوتا جا رہا تھا، عمر یار کے چہرے پر خوف کے ساتھ تکلیف کے تاثرات بھی نمایاں ہونا شروع ہو گئے تھے۔ وہ اپنا جسم سکیڑنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن کب تک؟ دیواریں اسے بری طرح سے بھینچنا شروع ہو گئی تھیں۔ وہ کچھ ہی دیر برداشت کرتا رہا، پھر جب اسے اپنے جسم کی ہڈیاں کڑکتی ہوئی محسوس ہونے لگی تو اس کے منہ سے بے اختیار چیخیں نکلی۔ چیخو اور چیخو، تمہاری ہڈیاں جب ٹوٹنا اور پھر سرما بننا شروع ہوں گی تب تک تمہاری چیخیں اور بلند ہوں گی، تیز اور بھیانک چیخیں۔ مغالو کی چیختی ہوئی آواز عمر یار کو سنائی دی، روکو، خدا کے لیے ان دیواروں کو روک دو۔ عمر یار نے ہلک کے بل چیختے ہوئے کہا، نہیں، تمہارے وعدے کرنے تک یہ دیواریں نہیں رکیں گی۔ چوگی نے جواب دیا اور پھر عمر یار کو واقعی اپنے جسم کی ہڈیاں کڑک کڑک کر کے ٹوٹتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ جیسے ہی کڑک کی آواز کے ساتھ اس کے جسم کی کوئی ہڈی ٹوٹتی، اس کے حلق سے تیز اور انتہائی دردناک چیخ نکل جاتی۔ وہ تڑپنا چاہتا تھا، لیکن ایک تو وہ زنجیروں میں بندھا ہوا تھا اور دوسرا وہ دو دیواروں کے درمیان بینچا ہوا تھا۔ ایسی حالت میں اس کے لیے تڑپنا محال تھا۔ دیواریں مسلسل اسے دبا رہی تھیں اور عمر یار کی ہڈیاں ٹوٹتی جا رہی تھیں۔ شدید تکلیف اور کرب کی وجہ سے اس کا سانس رکنا شروع ہو گیا تھا۔ پھر جب یہ تکلیف اس کی برداشت سے باہر ہو گئی تو اس کے دماغ میں اندھیرے چھانے لگے۔ وہ اپنا سر تک نہ جھٹک سکتا تھا، اس لیے فوراً اس کا دماغ تاریک ہو گیا اور اس کا جسم ساکت ہو گیا۔ پھر جس طرح اندھیرے میں دور جگنوں سا چمکتا ہے، بالکل اسی طرح اس کے دماغ کے سیاہ پردے پر روشنی کا ایک نقطہ سا چمکا اور تیزی سے پھیلتا چلا گیا۔ جیسے اس کا دماغ روشن ہوا، اس نے جھٹ سے آنکھیں کھول دیں، لیکن اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا تھا، گپ اندھیرا۔ وہ تیزی سے اٹھ کر بیٹھ گیا اور اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے کی کوشش کرنے لگا۔ ہوش میں آتے ہی اسے سانپ کا منظر یاد آ گئے۔ وہ فوراً اپنے جسم کو ٹٹول کر دیکھنے لگا۔ یہ محسوس کر کے اس کا دل خوشی سے جھوم اٹھا کہ اس کے جسم کی ساری ہڈیاں سلامت تھیں اور اب وہ زنجیروں میں بھی نہ لپٹا ہوا تھا۔ کیا میں اب بھی تاریک قبر میں ہوں؟ عمر یار نے بکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ نہیں عمر یار، تم قبر میں نہیں بلکہ ایک تاریک غار میں ہو۔ اچانک عمر یار کو ایک عورت کی آواز سنائی دی تو عمر یار وہ آواز سن کر بری طرح سے اچھل پڑا۔ کیا مطلب؟ یہ آواز تو تلسم ہوشربا کے شہنشاہ فریسیاب کی بیوی ملکہ حیرہ جادو کی ہے
عمر یار نے بکھلائے ہوئے لہجے میں کہا اور فوراً اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ہاں، میں ملکہ حیرت جادو ہوں۔ ملکہ حیرت جادو کی آواز سنائی دی اور پھر اچانک ایک مشعل روشن ہوئی اور اس روشنی میں ایک عورت کا چہرہ نمودار ہوا۔ وہ چہرہ ملکہ حیرت جادو کا تھا، جسے دیکھ کر عمر یار کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ تم یہاں کیا مطلب؟ تم یہاں کیا کر رہی ہو ملکہ حیرت جادو؟ عمر یار نے تیز لہجے میں کہا۔ اس نے بے خیالی میں زنبیل میں ہاتھ ڈالا اور پھر جب اس کا ہاتھ زنبیل سے باہر آیا تو اس کے ہاتھ میں تلوار حیدری تھی۔ اپنی تلوار واپس اپنی زنبیل میں ڈال لو عمر یار، میں تم سے لڑنے یا تمہیں کوئی نقصان پہنچانے کے لیے نہیں آئی ہوں، ملکہ حیرت جادو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مشعل کی روشنی میں اس کا چہرہ چمک رہا تھا۔ تم اور مجھے نقصان پہنچانے نہیں آئی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تم تو میری دشمن ہو اور تمہارا بس نہیں چلتا کہ کب تمہیں موقع ملے اور تم میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ عمر یار نے منہ بنا کر کہا، ہاں ایسا ہی ہے، تم میرے دشمن ہو اور میں تمہاری دشمن ہوں۔ تم بھی مجھے ہلاک کرنے کے لیے اتنے ہی بے چین رہتے ہو جتنا کہ میں اور شہنشاہ افراسیاب، لیکن اس وقت ایسا نہیں ہے، نہ میں ہلاک کرنا چاہتی ہوں اور نہ شہنشاہ، ملکہ حیرت جادو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اور یہ تمہارا سب سے بڑا جھوٹ ہے، عمر یار نے منہ بنا کر کہا۔ تو ملکہ حیرت جادو ہنس پڑی۔ نہیں، یہ جھوٹ نہیں ہے، تم میری بات کا یقین کرو، میں شہنشاہ افراسیاب کی جانب سے تم سے دوستی کرنے آئی ہوں۔ نہ صرف میں بلکہ شہنشاہ افراسیاب بھی پچھلی تمام باتوں کو بلا کر تمہیں اپنا دوست بنانا چاہتے ہیں۔ ملکہ حیرت جادو نے کہا تو عمر یار کے ہونٹوں پر زہر انگیز مسکراہٹ ابھر آئی۔ میں تم جیسے دشمن جادوگروں کو اپنا دوست بناؤں گا، ایسا تم سوچ بھی کیسے سکتی ہو؟ عمر یار نے کہا۔ پچھلی ساری باتیں بھول جاؤ عمر یار، اپنی آگے کی روشن زندگی کے بارے میں سوچو، بہتر اور خوشحال زندگی کے بارے میں جو تمہاری منتظر ہے۔ تم چاہو تو اپنی زندگی بدل سکتے ہو، ملکہ حیرت جادو نے کہا۔ کیا مطلب؟ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ عمر یار نے چونک کر کہا۔ میں تم سے کچھ نہیں کہنا چاہتی سوائے اس کے کہ میں اور شہنشاہ افراسیاب تم سے دوستی چاہتے ہیں اور بس۔ تم میرے ساتھ تلسم ہوشربا چلو، شہنشاہ افراسیاب تمہارے منتظر ہیں۔ وہ نہ صرف تم سے دوستی کریں گے بلکہ ان کے پاس تمہارے لیے ایک تحفہ بھی ہے، تمہاری زندگی کا سب سے بڑا اور قیمتی تحفہ، ملکہ حیرت جادو نے کہا تو عمر یار کے چہرے پر موجود زہریلی مسکراہٹ اور گہری ہو گئی۔ شہنشاہ افراسیاب سوائے مجھے موت کے تحفے کے اور کیا دے سکتا ہے؟ میں تمہاری باتوں میں آنے والا نہیں ہوں ملکہ حیرت جادو، تم مجھے چکر دینے کے لیے کوئی بھی چال چل لو، کچھ بھی کہہ لو، لیکن میں تمہاری بات نہیں مانوں گا۔ اب مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ تم ہی تھی جس نے مجھے کالی ملکہ بن کر چکر دینے کی کوشش کی تھی، سچ بتاؤ یہی بات ہے نا؟ عمر یار نے غصیلے لہجے میں کہا۔ کالی ملکہ؟ کیا مطلب؟ کون کالی ملکہ اور کیسا چکر؟ ملکہ حیرت جادو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ عمر یار غور سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ ملکہ حیرت جادو کا چہرہ دیکھ کر سمجھ گیا کہ ملکہ حیرت جادو کے چہرے پر ابھرنے والے حیرت کے تاثرات مصنوعی نہیں تھے، بلکہ وہ واقعی عمر یار کی بات سن کر حیران ہوئی تھی۔ تو تم پتال کی کالی دنیا کی کالی ملکہ کے بارے میں نہیں جانتی؟ عمر یار نے کہا۔ اس کے بارے میں تو میں جانتی ہوں، لیکن تم کہہ رہے ہو کہ میں نے کالی ملکہ بن کر تمہیں کوئی چکر دیا ہے، اس بارے میں مجھے سمجھ نہیں آئی، ملکہ حیرت جادو نے کہا۔ ٹھیک ہے، تمہیں نہیں آئی سمجھ تو نہ صحیح، اب تم جاؤ یہاں سے، مجھے نہ تمہاری دوستی قبول ہے اور نہ شہنشاہ افراسیاب کی، اور جا کر اپنے شہنشاہ افراسیاب سے کہہ دو کہ اس کے پاس میرے لیے جو بھی تحفہ ہے وہ اپنے پاس ہی رکھے، عمر یار نے کہا۔ میری بات غور سے سنو عمر یار۔ عمر یار کا جواب سن کر ملکہ حیرت جادو نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ نہیں، مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننی، جاؤ، ایسا نہ ہو کہ مجھے غصہ آ جائے، اگر مجھے غصہ آ گیا تو میں ابھی اور اسی وقت تمہاری گردن اڑا دوں گا، عمر یار نے اس کے سامنے تلوار لہراتے ہوئے کہا۔ تم مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ ملکہ حیرت جادو نے بھویں اچکاتے ہوئے کہا۔ میں یاروزماں برقرواں شعلہ طبع اور موت جادوگراں ہوں، اس لیے میں دھمکی نہیں دیتا، جو کہتا ہوں کر دکھاتا ہوں، عمر یار نے غرا کر کہا۔ اس کی بات سن کر ملکہ حیرت جادو کو غصہ تو بہت آیا، اس کا دل چاہا کہ وہ ابھی کوئی منتر پڑھ کر عمر یار کو یہیں جلا کر بھسم کر دے، لیکن پھر اسے شہنشاہ تاج کا خیال آیا جو شہنشاہ افراسیاب عمر یار کی مدد کے بغیر سامری طلسمات سے حاصل نہ کر سکتا تھا، اس لیے وہ خون کے گھونٹ پی کر رہ گئی اور اس نے فوراً ہی اپنے غصے پر قابو پا لیا۔ تم بلا وجہ غصہ کر رہے ہو عمر یار، ایک بار میری بات تو پوری سن لو، اس کے بعد تم جو فیصلہ کرنا چاہو تو کر لینا، میں حقیقت میں یہاں تمہارے فائدے کے لیے آئی ہوں، ملکہ حیرت جادو نے نرم لہجے میں عمر یار کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ تمہارے اس فائدے والی بات کے پیچھے یقیناً تمہارا کوئی نہ کوئی مفاد ہوگا، ورنہ تم اور مجھ سے اس طرح دھیمے لہجے میں بات کرو، یہ ناممکن ہے، عمر یار نے منہ بنا کر کہا۔ مجھے تم سے کوئی مفاد نہیں ہے، میں واقعی تمہارے فائدے کے لیے آئی ہوں، تم سنو تو صحیح، ملکہ حیرت جادو نے کہا تو عمر یار غور سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ پہلے یہ بتاؤ کہ یہ کون سی جگہ ہے اور یہاں اتنی تاریکی کیوں ہے؟ عمر یار نے کہا۔ یہ ایک تاریک غار ہے، میں تمہیں ہر طرف ڈھونڈتی پھر رہی تھی، میں غار میں گئی تو وہاں تم مجھے دکھائی دیے،
اس سے پہلے کہ میں تمہارے پاس جاتی، اچانک اس غار میں ہر طرف سیاہ رنگ کے ناگ آ گئے اور انہوں نے تم پر حملہ کر دیا۔ میں تمہاری مدد کرنا چاہتی تھی اور ان ناگوں کو روکنا چاہتی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ میں تمہاری کوئی مدد کرتی، ناگ بجلی کی سی تیزی سے تم پر ٹوٹ پڑے تھے اور انہوں نے تمہیں نہ صرف کاٹنا شروع کر دیا تھا بلکہ تمہارے ٹکڑے اڑا دیے تھے۔ میں تمہیں اس طرح ہلاک ہوتا دیکھ کر حیران ہو گئی تھی، کیونکہ ان ناگوں کے سامنے تم نے کوئی مزاحمت تک نہ کی تھی، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہاں تمہاری لاش کے ٹکڑے بکھر گئے۔ میں تمہاری موت پر افسردہ ہو کر واپس جانے ہی لگی تھی کہ مجھے ایک جادو پتلے نے آ کر بتایا کہ جسے ناگوں نے ہلاک کیا ہے وہ اصل امور و یار نہیں ہے، بلکہ ایک شیطانی ذریت تھی۔ اصل امور و یار اس پہاڑ کی تاریک غار میں موجود ہے۔ تم اس کی بات سن کر حیران ہوئی اور یہاں آئی تو تم واقعی یہاں بے ہوشی کی حالت میں پڑے ہوئے تھے۔ میں تمہارے ہوش میں آنے کا انتظار کرنے لگی۔ تم ہوش میں آئے تو میں تمہارے سامنے ظاہر ہو گئی۔ ملکہ حیرت جادو نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، شیطانی ذریت نے میرا روپ ڈال رکھا تھا اور اس پر سیاہ ناگوں نے حملہ کیا تھا اور شیطانی ذریت کے ٹکڑے اڑا دیے تھے۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ کون تھی وہ شیطانی ذریت اور اس نے میرا روپ کیوں ڈال رکھا تھا؟ عمر یار نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی، مجھے بس میرے جادو پتلے نے یہ سب بتایا تھا۔ میں چونکہ تم سے ملنا چاہتی تھی اور تم تک شہنشاہ افراسیاب کا پیغام پہنچانا چاہتی تھی، اس لیے میں نے ہر طرف جادو پتلوں کو بھیجا ہوا تھا تاکہ تم انہیں جہاں بھی دکھائی دو وہ تمہارے بارے میں مجھے بتا سکے۔ ملکہ حیرت جادو نے کہا، کب سے ڈھونڈ رہی ہو تم مجھے؟ عمر یار نے کہا، کافی دیر سے۔ پہلے تو تمہارے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ تم کہاں ہو، پھر ایک جادو پتلے نے بتایا کہ تم غار میں ہو تو میں فوراً جادو سے وہاں پہنچ گئی، لیکن وہ شیطانی ذریت تھی جس کے سیاہ ناگوں نے ٹکڑے اڑا دیے تھے۔ دوسری بار ایک پتلے کے کہنے کے مطابق تم یہاں تھے تو میں یہاں آ گئی۔ ملکہ حیرت جادو نے کہا، یہ پہاڑی کہاں پر ہے جس کے غار میں ہم موجود ہیں؟ عمر یار نے پوچھا، یہ وادی اران کے شمال مغربی پہاڑوں میں سے ایک پہاڑی ہے جس کا غار دونوں طرف سے بند ہے۔ اس غار کو دیکھ کر میں بھی حیران ہو رہی تھی کہ تم جادو تو نہیں جانتے، پھر اس بند غار میں کیسے پہنچ گئے؟ ملکہ حیرت جادو نے کہا تو عمر یار ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اسے پتال کی جادو دنیا کی کالی ملکہ دھوکے سے اسے اپنے ساتھ پتال میں لے گئی تھی اور اس نے اسے ایک قبر میں باندھ کر ڈال دیا تھا اور اس پر مغالو اور چوغی نامی سائے مسلط کر دیے تھے، جو اس بات پر بضد تھے کہ وہ ان کے سامنے وعدہ کرے کہ وہ کالی ملکہ کا غلام بن کر رہے گا اور اس کے احکامات کی پابندی کرے گا۔ اس کے انکار پر وہ اسے اذیت دے رہے تھے۔ پہلے انہوں نے اس کے جسم پر بندھی ہوئی زنجیروں کو آگ کی طرح گرم کیا تھا جس سے اس کا جسم جھلس گیا تھا، پھر وہ آگ ختم ہوئی تو ان بونے ساؤں نے اسے قبر کی دیوار اس پر تنگ کرنا شروع کر دی۔ قبر کی دیواروں نے عمر یار کو بری طرح سے بھینچنا شروع کر دیا تھا، جس کے نتیجے میں عمر یار کو اپنا جسم پستا ہوا محسوس ہو رہا تھا اور اس کی ہڈیاں ٹوٹ رہی تھیں۔ یہ تکلیف اس قدر خوفناک تھی کہ عمر یار بے ہوش ہو گیا تھا۔ ہوش میں آیا تو نہ اس کے جسم میں کوئی درد تھا اور نہ ہی اس کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی تھیں اور نہ ہی اس کا جسم زنجیروں سے بندھا ہوا تھا۔ تو کیا کالی ملکہ نے اسے آزاد کر دیا تھا اور اسے زنجیروں سے آزاد کر کے قبر اور اپنی تاریک دنیا سے نکال کر اس غار میں پہنچا دیا تھا؟ لیکن کیوں؟ اور اب ملکہ حیرت جادو بتا رہی تھی کہ اس نے ایک اور عمر یار کو دیکھا تھا جس پر سیاہ ناگوں نے حملہ کیا تھا اور اس کے ٹکڑے اڑا دیے تھے۔ یہ سارا چکر کیا تھا؟ وہ جتنا سوچتا جا رہا تھا اتنا ہی الجھتا جا رہا تھا۔ کیا سوچ رہے ہو عمر یار؟ ملکہ حیرت جادو نے اسے خاموش اور سوچ میں ڈوبتے دیکھ کر حیرت بھرے لہجے میں کہا، کچھ نہیں، کیا تم مجھے اس غار سے باہر لے جا سکتی ہو؟ عمر یار نے اس کی بات سن کر سر جھٹکتے ہوئے کہا، ہاں کیوں نہیں، آگے بڑھو اور میرا ہاتھ پکڑو، میں ابھی تمہیں اس غار سے باہر لے جاتی ہوں۔ ملکہ حیرت جادو نے کہا۔ عمر یار آگے بڑھا لیکن پھر رک گیا۔ کیا ہوا؟ اسے رکتا دیکھ کر ملکہ حیرت جادو نے کہا، کچھ نہیں، تم ایسا کرو کہ ابھی یہاں سے چلی جاؤ، میں تمہاری باتوں پر غور کرتا ہوں، پھر تھوڑی دیر بعد تم آ جانا تو میں تمہیں تمہاری بات کا جواب دے دوں گا کہ مجھے تم سے اور شہنشاہ افراسیاب سے دوستی کرنی ہے یا نہیں۔ عمر یار نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، اس نے یہ بات اس لیے کہی تھی کہ ملکہ حیرت جادو اس سے بار بار اسی کے فائدے کے بارے میں کہہ رہی تھی۔ وہ اور شہنشاہ افراسیاب اس کے دشمن تھے، بھلا یہ کیا اس سے فائدہ پہنچا سکتے تھے؟ عمر یار چاہتا تھا کہ ملکہ حیرت جادو سے بات کرنے سے پہلے وہ زنبیل کے محافظ بونے یا پھر سنہری تختی سے بات کر لے تاکہ اسے اصل حقیقت کا علم ہو سکے۔ محافظ بونا اور سنہری تختی سے بتا سکتے تھے کہ آخر کار یہ سارا پراسرار چکر تھا کیا۔ اس کی زنبیل اب اس کے لیے کارآمد ہو گئی تھی۔ اس کا ثبوت اس کے ہاتھ میں تلوار حیدری کی شکل میں موجود تھا۔ اگر زنبیل نے اس کا ساتھ نہ دینا ہوتا تو وہ زنبیل سے تلوار حیدری نہ نکال سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، میں کب واپس آؤں؟ ملکہ حیرت جادو نے فوراً اس کی بات مانتے ہوئے کہا، میں تمہارا نام لے کر پکاروں گا تب تم آ جانا۔ عمر یار نے منہ بنا کر کہا، ٹھیک ہے، تب تم 3 بار میرا نام لے کر پکارنا، تمہاری آواز مجھ تک پہنچ جائے گی
تو میں اسی وقت تمہارے سامنے پہنچ جاؤں گی۔ ملکہ حیرت جادو نے کہا تو عمر یار نے اس بات میں سر ہلا دیا اور اسی لمحے ملکہ حیرت جادو مشعل سمیت وہاں سے غائب ہو گئی۔ مشعل کے غائب ہوتے ہی وہاں تاریکی پھیل گئی۔ ارے جاتے ہوئے مشعل تو یہاں چھوڑ جاتی، اسے بھی ساتھ لے گئی ہو چڑیل، عمر یار نے منہ بنا کر کہا، اور اس نے تلوار حیدری زنبیل میں ڈالی اور اس کی جگہ زنبیل سے شب چراغ ہیرا نکال لیا۔ جیسے اس نے زنبیل سے شب چراغ ہیرا نکالا، غار میں یک لخت جیسے سورج نکل آیا۔ شب چراغ ہیرے کی روشنی نے غار کو منور کر دیا تھا۔ روشنی اتنی تیز تھی کہ عمر یار کی آنکھیں بھی چندے آگی تھیں۔ اس نے آنکھیں بند کیں اور پھر تھوڑی دیر بعد اس نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولیں۔ اس کی آنکھیں روشنی میں دیکھنے کے قابل ہوئیں تو اس نے ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر وہ واقعی حیران رہ گیا کہ وہ ایک بند غار میں موجود ہے۔ غار زیادہ بڑا نہیں تھا لیکن اس کا کوئی دہانہ دکھائی نہ دے رہا تھا۔ ملکہ حیرت جادو وہاں کہیں دکھائی نہ دے رہی تھی۔ عمر یار سوچنے لگا کہ واقعی ملکہ حیرت جادو اسے نقصان پہنچانے نہ آئی تھی۔ اگر اس کا ایسا کوئی ارادہ ہوتا تو وہ غار کی تاریکی کا فائدہ اٹھا کر اس پر حملہ کر سکتی تھی، لیکن اس نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا۔ عمر یار کچھ دیر سوچتا رہا، پھر اس نے زنبیل کا منہ کھولا۔ محافظ بونے، زنبیل سے باہر آؤ فوراً، عمر یار نے سخت لہجے میں کہا تو اسی لمحے زنبیل سے زائیں کی تیز آواز کے ساتھ اس کا ہم شکل بونا اچک کر باہر آ گیا۔ شہنشاہ افرا صاحب اپنے شاہی کمرے میں دونوں ہاتھ پشت پر باندھے نہایت بے چینی کے عالم میں ادھر ادھر ٹہر رہا تھا۔ ملکہ حیرت جادو عمر یار سے بات کرنے اور اسے منانے کے لیے کب کی گئی ہوئی تھی اور ابھی تک لوٹ کر نہ آئی تھی اور نہ ہی اس کی کوئی خبر تھی۔ صبح سے شام ہونے کو آ رہی ہے، آخر یہ ملکہ حیرت کہاں غائب ہو گئی ہے؟ کہیں وہ عمر یار کے ہتھے تو نہیں چڑھ گئی؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ عمر یار نے اسے سامنے آتا دیکھ کر اس سے کچھ پوچھے اور سنے بغیر اس پر حملہ کر دیا ہو؟ اور شہنشاہ افرا صاحب نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر اور کے بعد وہ مزید کچھ نہ بول سکا۔ آگے کا خیال آتے ہی وہ بے اختیار کانپ کر رہ گیا۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر عمر یار نے ملکہ حیرت جادو کو کوئی نقصان پہنچایا ہوتا تو اب تک ملکہ حیرت جادو کے جسم میں قید کالی چڑیا نکل کر یہاں آ چکی ہوتی اور وہ مجھے بتا دیتی کہ ملکہ حیرت جادو کو کیا ہوا ہے۔ کالی چڑیا نہیں آئی، اس کا مطلب ہے کہ ملکہ حیرت جادو جہاں بھی ہے خیریت سے ہے، لیکن وہ کہاں ہے؟ اس سے عمر یار ملا بھی ہے یا نہیں؟ شہنشاہ افرا صاحب نے اپنے ہی خیال کی تردید کرتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور سوچتا اسی لمحے جماکہ ہوا اور ملکہ حیرت جادو وہاں نمودار ہو گئی۔ اسے نمودار ہوتا دیکھ کر افرا صاحب بے اختیار خوشی سے اچھل پڑا۔ آ گئیں آپ؟ کہاں رہ گئی تھیں؟ میں کب سے آپ کی راہ تک رہا تھا۔ ملکہ حیرت جادو کو دیکھ کر شہنشاہ افرا صاحب نے بڑے بےتاب لہجے میں کہا۔ ملکہ حیرت جادو کو صحیح سلامت واپس آتا دیکھ کر وہ خوش اور پرسکون سا ہو گیا تھا۔ اس کے ذہن میں ملکہ حیرت جادو کے بارے میں جو الٹے سیدھے خیالات آ رہے تھے وہ یک لخت اس کے دماغ سے محو ہو گئے تھے۔ مجھے عمر یار کو تلاش کرنے میں وقت لگ گیا تھا آقا، ملکہ حیرت جادو نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر تھکاوٹ کے تاثرات تھے۔ او، آپ بے حد تھکی ہوئی لگ رہی ہو، بیٹھو، اپنی مسند پر بیٹھ جاؤ، کچھ دیر سستا لو پھر بتا لینا، شہنشاہ افرا صاحب نے کہا۔ شکریہ، ملکہ حیرت جادو نے کہا اور اپنی مسند کی طرف بڑھ گئی۔ شہنشاہ افرا صاحب بھی اپنی مسند کی طرف بڑھا اور پھر دونوں اپنی اپنی مسندوں پر بیٹھ گئے۔ شہنشاہ افرا صاحب غور سے ملکہ حیرت جادو کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کیا کوئی مسئلہ ہے؟ آپ نے تو کہا تھا کہ آپ عمر یار کو ساتھ لائیں گی، پھر آپ اسے ساتھ لے کر کیوں نہیں آئیں؟ چند لمحے توقف کے بعد شہنشاہ افرا صاحب نے ملکہ حیرت جادو کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا، کوئی مسئلہ نہیں آقا، میں نے جو وعدہ کیا ہے وہ میں ضرور پورا کروں گی، عمر یار آ جائے گا۔ ملکہ حیرت جادو نے کہا۔ کب؟ شہنشاہ افرا صاحب نے پوچھا۔ جلدی ہی آ جائے گا، ملکہ حیرت جادو نے کہا۔ تو پھر آپ کے چہرے پر تردد کیوں ہے؟ شہنشاہ افرا صاحب نے کہا۔ میں عمر یار کی تلاش میں گئی تھی آقا، اسے میں خود بھی تلاش کر رہی تھی اور اس کی تلاش کے لیے میں نے ہر طرف جادو پتلے بھی پھیلا دیے تھے تاکہ انہیں جہاں بھی عمر یار دکھائی دے وہ مجھے اس کے بارے میں بتا سکیں۔ پھر مجھے ایک جادو پتلے نے آ کر بتایا کہ عمر یار ایک پہاڑی غار میں موجود ہے۔ میں فوراً جادو سے غائب ہو کر اس غار میں پہنچ گئی جس میں عمر یار موجود تھا۔ اس سے پہلے کہ میں عمر یار تک پہنچتی یا اس سے کوئی بات کرتی، اچانک غار کی دیواروں کے نیچے ہر طرف سے سیاہ ناگ نکلنے شروع ہو گئے۔ عمر یار اپنی جگہ ساکت پڑا تھا۔ ناگوں نے اس پر اچانک حملہ کر دیا اور پھر انہوں نے میرے دیکھتے ہی دیکھتے عمر یار کے ٹکڑے اڑا دیے۔ ابھی میں حیران ہو رہی تھی کہ ایک اور جادو پتلا میرے سامنے آیا اور اس نے مجھے بتایا کہ عمر یار ایک بند غار میں موجود ہے۔ ایک عمر یار کو میرے سامنے سیاہ ناگوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا اور دوسرا جادو پتلا مجھے دوسرے عمر یار کے بارے میں بتا رہا تھا۔ میں حیران تو ہوئی، لیکن پھر میں اس کے ساتھ بند غار میں گئی تو واقعی وہاں ایک اور عمر یار موجود تھا۔ وہ بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ جب اسے ہوش آیا تو میں اس کے سامنے ظاہر ہو گئی اور پھر میں نے اس سے بات کی، ملکہ حیرت جادو نے کہا، اور پھر اس نے شہنشاہ افرا صاحب کو عمر یار کے ساتھ ہونے والی بات چیت کے بارے میں تفصیل بتا دی۔ میں اب تک حیران ہوں کہ اگر وہ اصلی عمر یار تھا تو پھر وہ شیطانی ذریت کون تھی جس نے عمر یار کا روپ دھارا ہوا تھا؟
اور سیاہ ناگوں نے جس کے میرے سامنے ٹکڑے اڑا دیے تھے۔ باتوں کے دوران عمر یار نے میرے سامنے پتال کی تاریک جادوئی دنیا کی کالی ملکہ کا نام بھی لیا تھا۔ میں اسی سوچ میں گم ہوں کہ یہ سارا چکر کیا ہے۔ ملکہ حیر جادو نے کہا، آپ کی باتیں سن کر مجھے بھی حیرت ہو رہی ہے۔ رکو میں پتال سے بغولی کو بلاتا ہوں، وہ مخبر چڑیل ہے، اس سے ہی حقیقت کا پتہ چلے گا کہ یہ سارا چکر کیا ہے۔ شہنشاہ افرا صاحب نے کہا تو ملکہ حیرت جادو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ شہنشاہ افرا صاحب نے اپنی ہاتھ کی مٹھی بند کی اور پھر اس نے اچانک ایک انگلی کھول کر سامنے زمین کی طرف جھٹکی تو اچانک اس کی انگلی سے بجلی کی ایک لہر سی نکل کر زمین پر پڑی۔ ایک دھماکہ ہوا اور فرش پر ایک جادو پتلا نمودار ہوا۔ حکم آقا، جادو پتلے نے سر جھکا کر بڑے موتبانہ لہجے میں کہا، پتال میں جاؤ اور جا کر بغولی کو بلا کر لاؤ جلدی۔ شہنشاہ افرا صاحب نے کرخت لہجے میں کہا، جو حکم آقا، جادو پتلے نے جواب دیا۔ اسی لمحے زمین پھٹی اور وہ اس پھٹی ہوئی زمین میں سما گیا۔ جیسے ہی وہ زمین میں اترا اسی لمحے پھٹی ہوئی زمین برابر ہو گئی۔ ابھی تھوڑی ہی دیر میں بغولی آ جائے گی اور وہ ہمیں ساری حقیقت بتا دے گی۔ شہنشاہ افرا صاحب نے کہا تو ملکہ حیر جادو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری ہوگی کہ اچانک زوردار دھماکہ ہوا تو ملکہ حیر جادو اور شہنشاہ افرا صاحب چونک پڑے۔ جس جگہ زمین میں جادو پتلا غائب ہوا تھا وہی زمین ایک بار پھر پھٹ گئی اور پھر وہاں سے ایک سایہ سا نکل کر باہر آ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں انسانی سایہ زمین سے نکل کر باہر آ گیا اور پھر اس سائے نے اچانک ایک بڑھی اور بھیانک چڑیل کا روپ دھار لیا۔ بڑھیا نے سیاہ رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا۔ اس کی شکل انتہائی بھیانک تھی اور اس کے سر کے بالوں کی کھچڑی سی پکی ہوئی تھی۔ حکم آقا، بوڑھی چڑیل نے کانپتے ہوئے لہجے میں کہا، ہم نے تمہیں یہ پوچھنے کے لیے بلایا ہے بغولی کہ یہ پتال کی تاریک جادوئی دنیا کی کالی ملکہ کا کیا معاملہ ہے۔ عمر یار ہماری ملکہ حیر جادو پر شک کیوں کر رہا تھا کہ کالی ملکہ بن کر اسے کوئی چکر دے رہی تھی، اور ملکہ حیر جادو نے غار میں عمر یار کے ہم شکل کو بھی دیکھا تھا جس پر سیاہ ناگوں نے حملہ کیا تھا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے۔ وہ شیطانی ذریت کون تھی اور اس نے عمر یار کا روپ کیوں دار رکھا تھا، اور اس کے علاوہ ناگوں نے اس پر حملہ کر کے اسے ختم کیوں کیا تھا؟ مجھے ان سوالوں کے جواب چاہیے۔ ابھی شہنشاہ افرا صاحب نے اس بڑی اور بھیانک چڑیل کی طرف دیکھ کر انتہائی کرخت لہجے میں کہا، مجھے تھوڑا سا وقت دے آقا، میں پتال میں جا کر ابھی ساری حقیقت معلوم کر کے آتی ہوں۔ بغولی نے جواب دیا، ٹھیک ہے جاؤ لیکن جلدی واپس آنا۔ افرا صاحب نے کہا، جو حکم آقا، بغولی نے کہا، اور پھر وہ اچانک دھوئیں میں تبدیل ہوئی اور دھواں پھٹی ہوئی زمین میں اترتا چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی زمین برابر ہو گئی۔ آخر کیا معاملہ ہو سکتا ہے؟ ملکہ حیر جادو نے کہا، آپ فکر نہ کریں ملکہ، بغولی بہت تیز ہے، وہ جلد ہی سارے معاملے کا پتہ لگا لے گی۔ شہنشاہ افرا صاحب نے کہا۔ اسی لمحے ملکہ حیر جادو چونک پڑی۔ کیا ہوا؟ اسے چونکتا دیکھ کر شہنشاہ افرا صاحب نے کہا، عمر یار مجھے پکار رہا ہے، شاید اسے میری باتوں پر یقین آ گیا ہو۔ ملکہ حیر جادو نے مسرت بھرے لہجے میں کہا تو شہنشاہ کے چہرے پر بھی مسرت کے تاثرات ابھر آئے۔ یہ تو اچھی بات ہے کہ عمر یار مان گیا، آپ جائیں اور جا کر اسے فوراً یہاں لے آئیں۔ شہنشاہ افرا صاحب نے مسرت بھرے لہجے میں کہا، نہیں آقا، وہ تلسم ہوشربا میں نہیں آنا چاہتا، وہ مجھے پکار کر کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو لے کر اس کے پاس آ جاؤں۔ ملکہ حیر جادو نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، او، اس کی یہ مجال کہ وہ ہمیں اپنے پاس آنے کا کہہ رہا ہے۔ شہنشاہ افرا صاحب نے غصیلے لہجے میں کہا، مجبوری ہے آقا، ہمیں اس کی ضرورت ہے، اس لیے ہمیں اس کی بات ماننی پڑے گی۔ ملکہ حیر جادو نے کہا، کیا مطلب؟ کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم تلسم ہوشربا چھوڑ کر اس منحوس عمر یار کے کہنے پر اس جگہ ملے جہاں وہ موجود ہے؟ شہنشاہ افرا صاحب نے غصیلے لہجے میں کہا، آپ نہیں کہا تھا آقا کہ ضرورت کے وقت گدھے کو بھی باپ کہنا پڑتا ہے؟ آپ اسے گدھا ہی سمجھ لیں۔ آپ اس کے پاس جائیں گے تو اس سے آپ کی شان تو نہیں کم ہو جائے گی؟ ہو سکتا ہے کہ وہ میری بجائے آپ کی بات پر زیادہ دھیان دے اور آپ کی بات مان جائے۔ ملکہ حیر جادو نے کہا، لیکن شہنشاہ افرا صاحب نے کہا، مان جائیے آقا، وہ بار بار میرا نام لے کر پکار رہا ہے اور مجھ سے کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو ساتھ لے کر اس کے پاس آؤں۔ ابھی وہ آپ سے ملنے کا کہہ رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ بعد میں اس کا ارادہ بدل جائے۔ وہ انتہائی مکار اور عیار ترین انسان ہے، کب کس بات سے بدل جائے اس پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے میری بات مانیں اور ایک بار میرے ساتھ چل کر اس سے مل لیں، اسی میں ہماری بلائی ہے۔ ملکہ حیر جادو نے کہا، لیکن ہم اس کے پاس کیسے جا سکتے ہیں؟ ابھی تو ہم نے بغولی کو اصل حقیقت معلوم کرنے کے لیے بھیجا ہے، اسے آنے دو، وہ ہمیں حقیقت بتائے گی تو ہم آپ کے ساتھ چلے جائیں گے۔ شہنشاہ افرا صاحب نے کہا، بغولی آپ کی کنیز ہے آقا، آپ کے ایک حکم پر وہ کبھی بھی اور کہیں بھی آ سکتی ہے، اس سے ہم بعد میں مل لیں گے، پہلے ہمارا عمر یار سے ملنا ضروری ہے۔ یہ مت بولیں کہ اس کی مدد کے بغیر آپ سامرت طلسمات میں نہیں جا سکتے اور نہ ہی وہاں سے شہنشاہ تاج حاصل کر کے لا سکتے ہیں۔ ملکہ حیر جادو نے کہا تو شہنشاہ افرا صاحب نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ اصرار کر رہی ہو
تو ہم آپ کی بات مان کر اس سے ملنے چلے جاتے ہیں، لیکن اگر اس نے ہماری توہین کرنے کی کوشش کی تو ہم سے برا کوئی نہ ہوگا، ہم اسے وہیں کاٹ کر پھینک دیں گے اور اسے زندہ جلا دیں گے۔ شہنشاہ افراسیاب نے کہا، مجھے یقین ہے کہ اس کی نوبت نہیں آئے گی، آپ جاتے ہی اسے سامری خزانے کے بارے میں بتا دیں، خزانے کا نام سنتے ہی اس کی رال ٹپک پڑے گی، پھر آپ اسے اپنے سامنے مرغا بننے کا بھی کہیں گے تو وہ فوراً بن جائے گا، خزانوں کے لیے وہ اس قدر لالچی انسان ہے۔ ملکہ جادو نے کہا تو شہنشاہ افراسیاب ایک طویل سانس لے کر رہ گیا، چند لمحے وہ سوچتا رہا، پھر وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے اٹھتے ہی ملکہ جادو بھی اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ چلیے کہاں چلنا ہے؟ شہنشاہ افراسیاب نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا تو ملکہ جادو نے آگے بڑھ کر شہنشاہ افراسیاب کا ہاتھ پکڑا اور پھر اس نے کچھ پڑھا اور دوسرے ہی لمحے وہ دونوں وہاں سے غائب ہو گئے۔ معاف کر دیں آقا، میں اس ناگ کی وجہ سے مجبور ہو گیا تھا جس نے زنبیل سے لپٹ کر اس کا منہ بند کر دیا تھا اور مجھے باہر آنے کا کوئی راستہ نہ مل رہا تھا۔ اس کے بعد قبر میں دو انتہائی بدہیت شیطانی ذریت آ گئی تھیں اور ان ذریتوں کی وجہ سے میں زنبیل سے باہر نہ آ سکتا تھا، اس لیے آپ کو قبر میں وہ تکلیفیں برداشت کرنا پڑیں۔ محافظ بونے نے عمر یار کے سامنے آ کر اس سے معذرت بھرے لہجے میں کہا، ان باتوں کو چھوڑو، جو ہونا تھا ہو گیا، یہ بتاؤ کہ یہ سارا ماجرا کیا ہے؟ کالی ملکہ مجھے دھوکے سے پھنسا کر قبر میں کیوں لے گئی تھی اور پھر اس نے مجھے اس طرح کیوں چھوڑ دیا تھا؟ وہ شیطانی ذریت کون تھی جس نے میرا روپ دار رکھا تھا، جس پر ملکہ جادو نے سیاہ ناگوں کا حملہ ہوتے اور اس کے ٹکڑے اڑتے دیکھے تھے؟ اس کے علاوہ یہ ملکہ جادو میرے پاس اس طرح خیر سکالی کا پیغام کیوں لے کر آئی تھی؟ عمر یار نے ایک ہی سانس میں محافظ بونے سے کئی سوال پوچھ لیے۔ اتنے سوال ایک ساتھ، کیا ان کے جواب بھی ایک ساتھ ہی دوں یا ایک ایک کر کے؟ محافظ بونے نے ہنس کر کہا تو عمر یار بھی ہنس پڑا۔ جیسا تم آسان سمجھو، لیکن مجھے ہر سوال کا جواب چاہیے، عمر یار نے کہا تو محافظ بونا پہلے اسے کالی ملکہ کے مقصد کے بارے میں اور پھر ملکہ جادو اور شہنشاہ افراسیاب کے بارے میں تفصیل بتانے لگا کہ وہ اسے کیوں صلاح کر کے دوستی کے خواہش مند تھے۔ او تو یہ ہے سارا چکر، کالی ملکہ اور شہنشاہ افراسیاب میرے ذریعے سامری طلسمات میں گرنے والا شہنشاہ تاج حاصل کرنا چاہتے ہیں تاکہ دونوں ہی کالوت قبیلے کے جنات کو اپنا غلام بنا کر اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر سکیں۔ کالی ملکہ مجھے اپنے دام میں پھنسا کر یہ کام کرانا چاہتی ہے اور شہنشاہ افراسیاب اور ملکہ جادو یاری اور مکاری سے مجھ سے دوستی کر کے شہنشاہ تاج حاصل کرنے کا خواب دیکھ رہے ہیں۔ عمر یار نے ساری تفصیل سن کر سمجھ جانے والے انداز میں کہا، ہاں آقا، کالی ملکہ نے چونکہ آپ کے ہاتھوں ایک بے گناہ ناگ شہزادے کو ہلاک کرانے کا جرم کیا تھا، اس لیے ناگوں کی دنیا کے ناگ آپ کی جان کے دشمن بن گئے تھے۔ اگر آپ باہر چلے جاتے تو ساری دنیا کے ناگ زمین سے نکل کر آپ پر حملہ کر دیتے اور ناگ شہزادے کی ہلاکت کے بدلے میں آپ کو ہلاک کر دیتے۔ چونکہ کالی ملکہ کو یقین ہے سامری طلسمات سے آپ ہی شہنشاہ افراسیاب کے ساتھ جا کر شہنشاہ تاج حاصل کر کے لا سکتے ہیں، اس لیے اس نے آپ کے خلاف اپنی بنائی ہوئی سازش خود ہی ختم کر دی اور اپنی ایک ذریت کو آپ کا ہم شکل بنا کر اور آپ کا اس پر پسینہ ڈال کر ان ناگوں کے لیے باہر چھوڑ دیا اور ان ناگوں نے اس ذریت کو آپ سمجھ کر ہلاک کر دیا اور آپ شہنشاہ افراسیاب سے مل سکیں۔ اسی لیے کالی ملکہ نے آپ کو قبر سے نکال کر اس تاریخ غار میں پہنچایا تاکہ ملکہ جادو آسانی سے آپ تک پہنچ جائے اور آپ اس کے ساتھ مل کر طلسم ہوشربا چلے جائیں اور پھر شہنشاہ افراسیاب کے ساتھ مل کر سامری طلسمات میں جا کر شہنشاہ تاج کو حاصل کر سکیں۔ محافظ بونے نے مزید تفصیل بتاتے ہوئے کہا، سمجھ گیا، میں سب سمجھ گیا۔ ان دونوں نے مجھے احمق سمجھ رکھا ہے کہ وہ کہیں گے تو میں ان کے لیے سامری طلسمات میں داخل ہو جاؤں گا اور وہاں جا کر مصیبتیں اور اذیتیں جھیلوں گا اور شہنشاہ تاج لا کر تو شہنشاہ افراسیاب کے حوالے کر دوں گا یا پھر اس کالی ملکہ کو دے دوں گا۔ عمر یار نے منہ بنا کر کہا، ہاں آقا، وہ ایسا ہی سمجھتے ہیں۔ محافظ بونے نے کہا، اچھا تم نے مجھے سامری طلسمات میں جس سامری خزانے کے بارے میں بتایا ہے، کیا واقعی وہ خزانے طلسمات میں موجود ہیں یا ملکہ جادو اور شہنشاہ افراسیاب ان خزانوں کا بس مجھے لالچ دے رہے ہیں کہ میں ان خزانوں کا سن کر ان کا ساتھ دوں اور شہنشاہ افراسیاب کے ساتھ سامری طلسمات میں داخل ہو جاؤں؟ عمرو نے کہا، یہ سچ ہے آقا، سامری طلسمات میں واقعی سامری کے بڑے بڑے خزانے موجود ہیں جو اتنے بڑے ہیں کہ اگر آپ انہیں حاصل کر لیں تو آپ اس دور کے 10 بادشاہوں کے شاہی خزانوں جتنی دولت حاصل کر لیں گے۔ محافظ بونے نے کہا تو اس کی بات سن کر عمرو یار اچھل پڑا۔ طلسمات میں سامری خزانوں کی موجودگی کا سن کر اس کا چہرہ پکے ہوئے ٹماٹر کی طرح سرخ ہو گیا تھا اور جب محافظ بونے نے کہا کہ وہ خزانے اس دور کے 100 بادشاہوں کے شاہی خزانوں جتنے ہیں تو عمرو یار کی باتیں پھیل گئیں۔ اتنے بڑے خزانے کا سن کر اس کا رواں رواں جھوم اٹھا تھا اور اس کی آنکھیں یوں روشن ہو گئیں جیسے ان میں ہزاروں دیے ایک ساتھ جل اٹھے ہوں۔ او اگر ایسی بات ہے تو پھر مجھے ان خزانوں کے حصول کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ نہ جانے سامری جادوگر نے خزانے کب سے وہاں جمع کر رکھے ہیں جو خواہ خواہ وہاں پڑے گل سڑ رہے ہیں، میں انہیں دنیا میں واپس لا کر گلنے سڑنے سے تو بچا ہی سکتا ہوں۔ عمرو نے مسکراتے ہوئے کہا تو محافظ بونا بے اختیار مسکرا دیا۔
ہاں آقا، سچ یہی ہے کہ وہ خزانے طلسمات میں پڑے پڑے ضائع ہو رہے ہیں۔ اگر آپ وہ خزانے حاصل کر لیں تو آپ کے کسی نہ کسی کام تو آ ہی جائیں گے۔ محافظ بونی نے کہا تو عمر یار کا چہرہ اور زیادہ سرخ ہو گیا۔ تو تمہارا بھی یہی مشورہ ہے کہ ان خزانوں کو مجھے سامری طلسمات سے حاصل کرنا چاہیے؟ عمر یار نے مسرت بھرے لہجے میں کہا، صرف خزانے نہیں، آپ کو سامری طلسمات سے شہنشاہ تاج بھی حاصل کرنا ہے آقا۔ وہ کالوت قبیلے کے جنات کے سردار کا تاج ہے، جو غلطی سے سامری جادوگر کے طلسمات میں داخل ہونے والے کنویں میں گر گیا تھا۔ اس تاج کے نہ ہونے کی وجہ سے اس کی زندگی داؤ پر لگی ہوئی ہے۔ کالوت قبیلہ شیطانی نہیں بلکہ نیک اور پارسا جنات کا قبیلہ ہے۔ وہ مسلم ہیں۔ اگر شہنشاہ تاج شہنشاہ افراسیاب یا کالی ملکہ کے ہاتھ لگ گیا تو کالوت سمیت اس کا سارا قبیلہ ان شیطانوں کا غلام بن جائے گا، اور پھر وہ نیک جنات کا قبیلہ خوام خواہ شیطانی چکروں میں پڑ جائے گا۔ اگر آپ سامری طلسمات سے شہنشاہ تاج حاصل کر کے کالوت جن کو واپس لوٹا دیں گے تو وہ جن بھی آپ کو انعام کے طور پر اتنے خزانے دے گا جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ محافظ بونے نے کہا تو عمر یار کی آنکھیں اور زیادہ روشن ہو گئیں۔ اوہ، کیا ان جنات کے پاس بھی خزانے ہیں؟ عمر یار نے لالچی لہجے میں کہا۔ ہاں آقا، کالوت جن کے پاس سنہری موتیوں کا خزانہ ہے، جن کی تعداد ہزاروں میں ہے۔ اگر وہ سنہری موتی آپ کو دے دیں تو ان کی مالیت سامری خزانے سے 10 گنا زیادہ ہے۔ محافظ بونے نے کہا تو عمر یار جیسے بے ہوش ہوتے ہوتے بچا۔ 10 گنا؟ اس نے ہکلاتی ہوئی آواز میں کہا۔ ہاں آقا، 10 گنا، محافظ بونے نے کہا۔ تب تو مجھے اس معصوم اور نیک جن کی مدد ضرور کرنی چاہیے۔ نیک اور شریف جنات اگر شیطانوں کے پیروکار یا غلام بن جائیں تو واقعی دنیا میں تباہی برپا ہو سکتی ہے۔ مجھے دنیا کو تباہ ہونے اور خاص طور پر کالوت قبیلے کے جنات کو شیطانوں کا پیروکار اور ان کا غلام بننے سے روکنا ہوگا۔ عمر یار نے کہا تو محافظ بونا عمر یار کے دل کی اصل بات اس کے چہرے پر ظاہر ہوتا دیکھ کر بے اختیار مسکرا دیا۔ وہ عمر یار کی رگ رگ سے واقف تھا۔ وہ جانتا تھا کہ عمر یار کی یہ ساری اداکاری صرف اور صرف سامری طلسمات سے سامری خزانہ حاصل کرنے اور کالوت قبیلے کے جنات کے سردار سے سنہری موتیوں کا خزانہ حاصل کرنے کے لیے تھی۔ ہاں آقا، آپ کو ان جنات کی واقعی مدد کرنی چاہیے، محافظ بونے نے کہا۔ ٹھیک ہے تو چلو، مجھے ابھی اور اسی وقت سامری جادوگر کے طلسمات میں لے چلو۔ میں ابھی جا کر سامری جادوگر کے سارے طلسمات ختم کر دیتا ہوں اور وہاں سے شہنشاہ تاج حاصل کر کے کالو جن کو واپس کر لیتا ہوں۔ چلو چلو، جلدی چلو، عمر یار نے بے چین لہجے میں کہا۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں آقا، آپ اکیلے جا کر سامری طلسمات سر نہیں کر سکیں گے۔ یہ کام آپ کو شہنشاہ افراسیاب کو مل کر ہی کرنا ہوگا۔ 3 طلسمات آپ سر کریں گے اور 3 طلسمات شہنشاہ افراسیاب تباہ کرے گا۔ پھر 7ویں طلسم میں آپ دونوں کو ایک ساتھ مل کر ایک بڑا اور خوفناک طلسم تباہ کرنا ہوگا۔ اس کے بعد ہی آپ دونوں خزانے کے کنویں میں داخل ہو سکیں گے، جہاں سامری خزانہ بھی موجود ہے اور شہنشاہ تاج بھی۔ محافظ بونے نے کہا۔ اوہ، تو تمہارا کیا مشورہ ہے؟ کیا مجھے شہنشاہ افراسیاب کے ساتھ ان طلسمات کو سر کرنے کے لیے جانا چاہیے یا نہیں؟ عمر یار نے چونکتے ہوئے کہا۔ آپ کو وہیں جانا پڑے گا آقا۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو کالوت جن کی کالوت قبیلے کے جنات کی سرداری ختم ہو جائے گی۔ وہاں بھی ایک شیطان جن ہے جو کالوت جن کے تخت پر نظریں جما کر بیٹھا ہوا ہے۔ جیسے ہی کالوت جن کی قبیلے سے سرداری ختم ہوگی وہ اسے فوراً ہلاک کر دے گا اور اس کی جگہ خود قبیلے کا سردار بن جائے گا۔ اگر ایسا ہوا تو وہ شہنشاہ افراسیاب یا پھر کالی ملکہ سے مل کر وہی کچھ کر سکتا ہے، وہ دونوں جو چاہتے ہیں۔ محافظ بونے نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ او نہیں، تو مجھے ضرورت کے لیے اس گدھے کے ساتھ کام کرنا پڑے گا، عمر یار نے دانت کھچکھچاتے ہوئے کہا۔ ایسا ہی وہ بھی کہتا ہے، محافظ بونے نے مسکرا کر کہا۔ کیا مطلب؟ کیا وہ مجھے گدھا سمجھتا ہے؟ عمر یار نے غصیلے لہجے میں کہا۔ جی ہاں، لیکن جو بھی ہے اس وقت ضرورت کا تقاضا ہے کہ آپ شہنشاہ افراسیاب کا ساتھ دیں اور شہنشاہ افراسیاب آپ کا۔ آپ کی جو دشمنی ہے وہ چلتی رہے گی، لیکن سامری طلسمات سے شہنشاہ تاج کو نکالنا بہت ضروری ہے، محافظ بونے نے کہا۔ ٹھیک ہے، اگر مجھے شہنشاہ افراسیاب کے ساتھ ہی سامری طلسمات میں جانا ہے پھر میں اس کا کوئی کہا کیوں مانوں؟ میں کیوں ملکہ ہر جادو کے ساتھ طلسم ہوشربا جاؤں؟ مجھے اگر اس کی ضرورت ہے تو اسے میری بھی ضرورت ہے، اس لیے اسے یہاں آنا پڑے گا میرے پاس، اور اسے مجھے اس بات پر راضی کرنے کے لیے گڑ گڑانا پڑے گا کہ میں اس کی مدد کروں اور اس کے ساتھ سامری طلسمات میں جاؤں، عمر یار نے غصیلے لہجے میں کہا۔ شہنشاہ افراسیاب اسے گدھا سمجھتا تھا اور وہ مجبوراً اس کے ساتھ طلسمات میں جانے کے لیے تیار ہوا تھا۔ یہ سن کر عمر یار کو واقعی غصہ آ گیا تھا، اس لیے اس نے شہنشاہ افراسیاب کو اپنے سامنے بلا کر اسے زج کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس کی بات سن کر محافظ بونا سر ہلا کر رہ گیا۔ ظاہر ہے وہ اس کے سوا اور کر بھی کیا سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، ساری باتیں میری سمجھ میں آ گئی ہیں، تم زنبیل میں واپس چلے جاؤ۔ میں ملکہ ہر جادو کو پکارتا ہوں اور اس سے کہتا ہوں کہ وہ شہنشاہ افراسیاب کو ساتھ لے کر یہاں میرے پاس آ جائے، عمر یار نے کہا تو محافظ بونے نے اس بات میں سر ہلایا اور یک لخت غائب ہو گیا۔ عمر یار کی زنبیل ایک لمحے کے لیے باری ہوئی پھر ہلکی ہو گئی۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ محافظ بونا واپس زنبیل میں چلا گیا ہے۔ ملکہ ہر جادو،
میں عمرو یار تمہیں پکار رہا ہوں۔ اگر شہنشاہ افرا صاحب مجھ سے ملنا چاہتا ہے تو اسے لے کر یہاں میرے پاس آؤ، میں تمہارے ساتھ اس سے ملنے تلسم مشربہ نہیں جاؤں گا۔ اگر اسے مجھ سے کوئی بات کرنی ہے تو اسے تمہارے ساتھ یہاں میرے پاس آنا پڑے گا، اسے لے کر یہاں آ جاؤ۔ محافظ بونے کے زنبیل میں جاتے ہی عمرو یار نے چیخ چیخ کر ملکہ حیر جادو کو پکارنا شروع کر دیا۔ وہ بار بار چیختا ہوا یہی الفاظ دہرا رہا تھا۔ پھر تھوڑی ہی دیر گزری ہوگی کہ اچانک عمرو یار کے سامنے ملکہ حیر جادو اور شہنشاہ افرا صاحب نمودار ہو گئے۔ یوں ہی شہنشاہ افرا صاحب کی نظریں عمرو یار پر پڑیں تو اس کے چہرے پر غصے اور نفرت کے تاثرات پھیل گئے، جبکہ اسے دیکھ کر عمرو یار کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ میں تمہارے کہنے پر شہنشاہ افرا صاحب کو یہاں لے آئی ہوں عمرو یار، ملکہ حیر جادو نے عمرو یار کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اچھا کیا جو تم اس بدصورت اور بدشکل جادوگر کو یہاں لے آئی ہو، ورنہ میں اس کے کہنے پر اس سے ملنے تلسم و شربہ آتا تو خواہ مخواہ اسے دیکھ کر مجھے غصہ آ جاتا اور اس کے سر سے شہنشاہیت کا تاج اتار کر جوتے مارنا شروع ہو جاتا۔ عمرو یار نے کہا تو اس کی بات سن کر نہ صرف شہنشاہ افرا صاحب بلکہ ملکہ حیر جادو کا چہرہ بھی غصے سے بگڑ گیا۔ یہ تم کیا بکواس کر رہے ہو عمرو یار؟ یہ مت بولو کہ تمہارے سامنے تلسم و شربہ کا شہنشاہ افرا صاحب اور ملکہ حیر جادو موجود ہیں، تم اس طرح ہماری توہین نہیں کر سکتے۔ ملکہ حیر جادو نے غصیلے لہجے میں کہا۔ توہین ان کی جاتی ہے جن کی کوئی عزت ہوتی ہے، تم اپنے شوہر کی عزت کرتی ہو تو کرتی رہو، میں کیوں کروں اس کی یا تمہاری عزت؟ تم میرے سسرالی تو نہیں ہو؟ عمرو یار نے منہ بناتے ہوئے کہا تو شہنشاہ افرا صاحب کا چہرہ یک لخت لال بھبوکا ہو گیا۔ اپنی اوقات میں رہو عمرو یار، تم ضرورت سے زیادہ بکواس کر رہے ہو، شہنشاہ افرا صاحب نے گرج کر کہا۔ میں ہمیشہ اپنی اوقات میں ہی رہتا ہوں، تم اپنی اوقات کی بات کرو بد شکل جادوگر، اور بکواس میں نہیں تم کرتے ہو ہمیشہ، عمرو نے غصیلے لہجے میں کہا۔ ملکہ حیر جادو یہ سب کیا ہے؟ کیا ہم آپ کے کہنے پر اس بدبخت انسان سے اپنی توہین کرانے کے لیے آئے ہیں؟ شہنشاہ افرا صاحب نے ملکہ حیر جادو پر الٹتے ہوئے کہا۔ عمرو یار کی باتوں پر ملکہ حیر جادو کو بھی غصہ آ رہا تھا، لیکن وہ شہنشاہ افرا صاحب کی طرح جذباتی اور فوراً غصے میں آنے والی نہیں تھی، بلکہ ٹھنڈے مزاج کی عورت تھی۔ اس نے جو صورتحال بگڑتی دیکھی تو وہ شہنشاہ افرا صاحب کے سامنے آ گئی۔ یہ مذاق کر رہا ہے آقا، آپ اس کی باتوں کا برا نہ منائیں، آپ خاموش رہیں، میں اس سے بات کرتی ہوں، ملکہ حیر جادو نے کہا تو شہنشاہ افرا صاحب اسے تیز نظروں سے گورنے لگا۔ نہیں ملکہ حیر جادو، تمہیں مجھ سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا اور اس پاگل شہنشاہ کا یہاں آنا اور میری طرف خیر سقالی کے لیے ہاتھ بڑھانے کا مقصد کچھ میری سمجھ میں آ رہا ہے۔ تم دونوں ضرور کسی مصیبت میں مبتلا ہو، یا پھر ہو سکتا ہے کہ تمہاری بیٹی شہزادی سسان جادو نے پھر سے تمہیں تنگ کرنا شروع کر دیا ہے کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ تم اسے سمجھا نہیں سکتے، اس لیے مجھے سمجھانے کے لیے آ گئے ہو، عمرو یار نے جان بوجھ کر بات بناتے ہوئے کہا۔ وہ یہ انہیں نہیں بتانا چاہتا تھا کہ اسے شہنشاہ تاج اور ان کے اصل ارادوں کا علم ہو چکا ہے۔ او نہیں عمرو یار، ایسی بات نہیں ہے، ہم نے شہزادی سسان جادو کو واپس تلسم نگری اس کی دادی کے پاس بھیج دیا ہے، وہ اپنی دادی کے پاس خوش ہے۔ تم نے اس سے شادی سے منع کر دیا تھا، اس لیے وہ بے حد اداس اور تم سے ناخوش ہے، وہ تمہارا نام تک اب نہیں لیتی، ملکہ حیر جادو نے کہا۔ تو پھر تم دونوں مجھ سے کیا چاہتے ہو، صاف بتاؤ، عمرو یار نے منہ بنا کر کہا۔ تم نے کبھی سامری جادوگر کے خزانے کے بارے میں سنا ہے، ملکہ حیر جادو نے کہا تو عمرو یار جان بوجھ کر حیرت سے اچھل پڑا، جیسے اس نے سامری جادوگر کے خزانے کے بارے میں پہلی بار سنا ہو۔ سامری جادوگر کا خزانہ؟ کیا مطلب؟ عمرو یار نے مصنوعی حیرت سے کہا۔ جس دور میں سامری جادوگر کی حکمرانی تھی، اس نے اپنے دور میں بے شمار دولت اکٹھی کی تھی، اس نے مرنے سے پہلے اتنی دولت اکٹھی کر لی تھی کہ اگر وہ اس دور میں ہوتا تو 10 بڑی بڑی ریاستیں خرید کر ان کا شہنشاہ بن جاتا۔ اس نے ساری دولت اکٹھی کر کے ایک کنویں میں چھپا دی ہے، اور پھر اس نے کنویں اور خزانے کی حفاظت کے لیے سامری طلسمات بنا ڈالیں تاکہ کوئی اس کے خزانوں تک نہ پہنچ سکے۔ سامری جادوگر کی زندگی نے اس کے ساتھ وفا نہ کی اور وہ ان خزانوں کا استعمال کیے بغیر ہلاک ہو گیا۔ اس کے ہلاک ہونے کے بعد اس کے طلسمات اور اس کے خزانے بھی غائب ہو گئے۔ اب صدیوں بعد شہنشاہ افرا صاحب کو سامری جادوگر کے طلسمات اور اس کے خزانوں کے بارے میں معلوم ہوا ہے۔ سامری جادوگر کے خزانے طلسمات میں گل سڑ رہے ہیں، اس لیے شہنشاہ افرا صاحب نے یہ خزانے حاصل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ شہنشاہ افرا صاحب نے اپنی طاقتوں سے سامری طلسمات کا پتہ لگایا ہے۔ ان طاقتوں نے شہنشاہ افرا صاحب کو بتایا اگر ایک ماہ کے اندر اندر سامری طلسمات سے سامری خزانوں کو نہ نکالا گیا، یہ خزانے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غائب ہو جائیں گے اور کسی کے کام نہ آئیں گے۔ ان کی طاقتوں نے مزید بتایا کہ شہنشاہ افرا صاحب یہ خزانے اکیلے حاصل نہیں کر سکتے، سامری طلسمات کو فتح کرنے کے لیے ان کے ساتھ تمہارا رہنا ضروری ہے۔ سامری طلسمات کے 7 طلسم ہیں، جن میں سے 3 طلسم تم نے سر کرنے ہیں اور 3 شہنشاہ افرا صاحب سر کریں گے، اور پھر 7ویں طلسم میں تم دونوں مل کر ایک بڑے اور خوفناک طلسم کو ختم کر دو گے۔
جب تم دونوں ایک ساتھ اس کنویں میں پہنچو گے جہاں سامری جادوگر نے خزانے چھپا رکھے ہیں، چونکہ شہنشاہ افرا صاحب یہ خزانے اکیلے حاصل نہیں کر سکتے، اس لیے انہیں تمہیں اپنے ساتھ طلسمات میں لے جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسی سلسلے میں یہ تم سے بات کرنے آئے ہیں۔ ملکہ جادو نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اس نے جان بوجھ کر ساری بات الٹ دی تھی اور ان باتوں میں شہنشاہ تاج کا ذکر گول کر گئی تھی۔ اس کی باتیں سن کر عمر یار دل ہی دل میں ہنس رہا تھا کہ وہ کسے احمق بنا رہی ہے۔ وہ ساری حقیقت جانتا ہے اور یہ بات عمر یار کے علم میں بھی تھی کہ وہ شہنشاہ افراسیاب کے مدد کے بغیر ان طلسمات کو سر نہیں کر سکتا، لیکن وہ یہ بات شہنشاہ افراسیاب اور ملکہ حیرت جادو کو نہیں بتانا چاہتا تھا، اس لیے وہ سارا بوجھ ان دونوں پر ڈالنا چاہتا تھا تاکہ وہ کسی مرحلے پر مجبور نہ کر سکے۔ اس سے مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ ساری باتیں سن کر عمر یار نے منہ بناتے ہوئے کہا، چونکہ تمہارے بغیر شہنشاہ افراسیاب اس کام کے لیے ادھورے ہیں، اسی طرح تم بھی اکیلے سامری جادوگر کے طلسمات سر نہیں کر سکتے اور نہ خزانوں تک پہنچ سکتے ہو، لہٰذا تم دونوں کو ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے اور ایک ساتھ طلسمات میں جا کر طلسمات کو ختم کرنا ہے اور خزانہ حاصل کرنا ہے۔ دونوں کا کام ایک جیسا ہے، اس لیے کنویں میں جتنا بھی خزانہ ہوگا اس میں سے آدھا ہمارا ہوگا اور آدھا تمہارا۔ ملکہ حیرت جادو نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا، اگر میں کہوں کہ مجھے خزانوں کی ضرورت نہیں ہے تو؟ عمر یار نے الٹا اسے گورتے ہوئے کہا، تو تمہاری مرضی، ہم یہاں سے واپس چلے جائیں گے۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، سامری جادوگر کے خزانے ہمیشہ کے لیے غائب ہو جائیں گے۔ ملکہ حیرت جادو نے لاپرواہی سے کہا، اور اس کی شاندار اداکاری دیکھ کر عمر یار دل ہی دل میں اس کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکا۔ ملکہ حیرت جادو واقعی بہت چالاک تھی۔ اس نے اپنے چہرے پر ایسا کوئی تاثر نہ پیدا ہونے دیا تھا کہ انہیں خزانوں کی ضرورت ہے یا وہ کسی اور مقصد کے لیے سامری کے طلسمات میں جانا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سامری جادوگر کے خزانے غائب ہوتے ہیں تو ہو جائیں، مجھے ان کا کوئی لالچ نہیں ہے اور مجھے اس بات کا بھی کوئی شوق نہیں کہ میں بلا وجہ دوسروں کے طلسمات میں گھستا رہوں اور خوام خواہ کی تکلیفیں اٹھاتا پھروں۔ میں اب ان سب کاموں سے تھک گیا ہوں، اس لیے میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں کہ میں شہنشاہ افراسیاب کے لیے یا خزانوں کے لیے سامری جادوگر کے طلسمات میں جاؤں۔ اگر تم دونوں کو خزانوں کی ضرورت ہے تو تم دونوں چلے جاؤ سامری جادوگر کے طلسمات میں، مجھے کوئی ضرورت نہیں وہاں جانے کی۔ عمر یار نے لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا تو ملکہ حیرت جادو اور شہنشاہ افراسیاب نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ کیا یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ شہنشاہ افراسیاب نے اسے تیز نظروں سے گورتے ہوئے کہا۔ ہاں، عمرو نے کہا۔ کیا تم ان خزانوں کو حاصل نہیں کرنا چاہتے؟ ملکہ حیرت جادو نے کہا۔ نہیں، میں بوڑھا ہوتا جا رہا ہوں، میرے پاس پہلے ہی بہت بڑے خزانے ہیں، مزید خزانے حاصل کر کے میں کیا کروں گا؟ میری تو اولاد بھی نہیں ہے کہ خزانے ان کے کام آ سکیں۔ آخر میں یہی ہونا ہے جو سامری جادوگر کے خزانوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ میں مر گیا تو میرے بعد میرے خزانے بھی کسی کے کام نہ آ سکیں گے اور اسی طرح گل سڑ کر ختم ہو جائیں گے۔ عمر یار نے بیزاری سے کہا، او، اس کا مطلب ہے کہ ہم نے تمہارے پاس آ کر غلطی کی ہے؟ ہم نے تو سوچا تھا کہ سامری جادوگر کے آدھے خزانے تمہیں مل جائیں گے اور آدھے ہم لے لیں گے تو ہماری زندگیاں بدل جائیں گی، لیکن تمہیں ان خزانوں کی ضرورت نہیں تو ٹھیک ہے، ہم واپس چلے جاتے ہیں۔ آئیے شہنشاہ، واپس چلتے ہیں۔ ملکہ حیرت جادو نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ رکو ملکہ حیرت جادو، شہنشاہ افراسیاب نے کہا تو ملکہ حیرت جادو رک گئی۔ عمرو یار، کیا سچ میں تم سامری جادوگر کے خزانے حاصل نہیں کرنا چاہتے یا تمہارے دل میں کوئی اور بات ہے؟ شہنشاہ افراسیاب نے عمر یار کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا، کیا مطلب؟ میرے دل میں اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ عمرو نے چونک کر کہا، میں تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں عمر یار، خزانوں کا سن کر تم پاگل ہو جاتے ہو اور خزانے حاصل کرنے کے لیے تم جہنم میں بھی کود پڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہو۔ اب بھی میں تمہارے چہرے پر ان خزانوں کی چمک اور اس کی خوشی دیکھ رہا ہوں۔ تمہارا چہرہ صاف بتا رہا ہے کہ تم یہ خزانے حاصل کرنے کے لیے انتہائی بے تاب ہو، لیکن تم جان بوجھ کر انکار کر رہے ہو تاکہ ہم تمہاری کسی بات پر مجبور ہو جائیں، اور یہ مجبوری ظاہر ہے آدھے خزانے کے حوالے ہی ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے تم چاہتے ہو کہ سامری خزانہ تمہیں آدھے سے زیادہ چاہیے، اسی لیے تم جان بوجھ کر ہم سے ایسی باتیں کر رہے ہو کہ تمہیں خزانوں سے کوئی مطلب نہیں۔ شہنشاہ افراسیاب نے کہا تو عمر یار اس کی ذہانت پر اشش کر اٹھا۔ واقعی شہنشاہ افراسیاب نے اس کے دل کی بات بھانپ لی تھی۔ وہ سارا خزانہ حاصل کرنا چاہتا تھا، وہ اس خزانے سے اس نے پھوٹی کوڑی بھی نہ دینا چاہتا تھا، اسی لیے وہ جان بوجھ کر ان کے سامنے خزانہ نہ حاصل کرنے کا کہہ رہا تھا۔ چلو مان لیا ایسے ہی ہے تو کیا تم میری بات پہ مان جاؤ گے؟ عمر یار نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کون سی بات؟ ملکہ حیرت جادو نے کہا۔ یہ کہ خزانے کے 3 حصے ہوں گے، 2 حصے میرے اور 1 حصہ افراسیاب کا۔ عمر یار نے کہا تو ملکہ حیرت جادو اور شہنشاہ افراسیاب نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ یہ زیادتی ہے، طلسمات میں جا کر ہم دونوں نے ایک جیسا کام کرنا ہے۔ جو مشکلیں اور تکلیفیں تمہیں اپنے حصے کے 3 طلسمات میں آئیں گی، ان سے بھی مجھے اسی طرح سے گزرنا ہوگا۔ دونوں کی محنت برابر کی ہے تو خزانہ بھی برابر برابر ہونا چاہیے۔ شہنشاہ افراسیاب نے کہا، یہ سب میں نہیں جانتا، اگر میری بات مان سکتے ہو تو بولو، نہیں تو تم دونوں جا سکتے ہو۔ عمرو نے لاپرواہی سے کہا تو شہنشاہ افراسیاب اور ملکہ حیرت جادو سے گور کر رہ گئے۔
ہم سچ مچ واپس چلے جائیں گے عمرو یار۔ شہنشاہ افرح صاحب نے غرا کر کہا، تو جاؤ، میں نے کب روکا ہے تمہیں؟ عمرو یار نے ہنس کر کہا تو شہنشاہ افرح صاحب دانت کچکچا کر رہ گیا۔ وہ عمرو یار ہی کیا جو آسانی سے اس کے قابو میں آ جاتا۔ وہ جانتا تھا کہ شہنشاہ افرح صاحب اور ملکہ حیر جادو نہیں جائیں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ شہنشاہ، ہم سامری جادوگر کا خزانہ اس طرح ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ عمرو یار اگر ہم سے 2 گنا حاصل کرنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، آپ اس کی بات مان لیں، ہمارے حصے میں جو خزانہ آئے گا وہ بھی کم نہیں۔ ملکہ حیر جادو نے کہا، ٹھیک ہے، آپ کہہ رہی ہیں تو ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں۔ چلو عمرو یار، ہمیں منظور ہے، خزانے کے 2 حصے تم لے لینا اور 1 حصہ ہم لے لیں گے، لیکن اس خزانے کو سامری طلسمات میں نہیں رہنا چاہیے بس۔ شہنشاہ افرح صاحب نے کہا تو عمرو یار دل ہی دل میں ہنس پڑا۔ اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے، تم ایک بار میرے ساتھ چلو تو صحیح، میں تم سے تمہارے حصے کا خزانہ بھی نہ چھین لوں تو میرا نام عمرو یار نہیں۔ عمرو یار نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، کیا کہا تم نے؟ ملکہ حیر جادو نے چونک کر کہا، جیسے اس نے عمرو یار کی بڑبڑاہٹ سن لی ہو۔ کچھ نہیں، عمرو یار نے کہا، تو آؤ پھر ہم دونوں ابھی اور اسی وقت سامری طلسمات میں چلے جاتے ہیں، تاکہ جتنی جلد ممکن ہو سکے ہم ان طلسمات کو تباہ کر کے خزانے کے کنویں تک پہنچ جائیں۔ شہنشاہ افرح صاحب نے کہا، ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، چلو۔ عمرو نے کہا، وہ خود بھی جلد سے جلد سامری طلسمات میں جانے اور وہاں سے سامری خزانہ حاصل کرنے کے لیے بےتاب ہو رہا تھا، اسی لیے اس نے شہنشاہ افرح صاحب کی بات مان لی۔ ملکہ حیر جادو، شہنشاہ افرح صاحب نے ملکہ حیر جادو سے مخاطب ہو کر کہا، حکم آقا۔ ملکہ حیر جادو نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، آپ طلسم ہوشربا واپس لوٹ جائیں، طلسم ہوشربا اور محل کی ساری ذمہ داری اب آپ پر ہے۔ جب تک ہم سامری جادوگر کے طلسمات ختم کر کے واپس نہیں آ جاتے تب تک سب کچھ آپ کو ہی سنبھالنا ہے، امید ہے ہم جلد لوٹ آئیں گے۔ شہنشاہ افرح صاحب نے کہا، جو حکم شہنشاہ حضور، میں آپ کی واپسی کا بےتابی سے انتظار کروں گی۔ ملکہ حیر جادو نے کہا، اور پھر شہنشاہ افرح صاحب کے حکم پر وہ غائب ہو گئی۔ چلے عمرو یار۔ ملکہ حیر جادو کے جانے کے بعد شہنشاہ افرح صاحب نے عمرو یار سے مخاطب ہو کر کہا، ہاں چلو۔ عمرو یار نے اس بات میں سر ہلا کر کہا، ہمارا ہاتھ تھام لو اور اپنی آنکھیں بند کر لو، جب تک ہم نہ کہیں تم آنکھیں نہ کھولنا۔ شہنشاہ افرح صاحب نے عمرو یار کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا تو عمرو یار نے اس بات میں سر ہلایا اور آگے بڑھ کر اس نے شہنشاہ افرح صاحب کا ہاتھ تھام لیا۔ اس نے آنکھیں بند کی تو اسی لمحے اسے ایک جھٹکا لگا، ایک لمحے کے لیے اس کے پیروں کے نیچے سے زمین غائب ہو گئی۔ وہ لڑکھڑایا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ گر پڑتا اس کے پیروں کے نیچے زمین آ گئی اور وہ سنبھل گیا۔ اب تم آنکھیں کھول سکتے ہو عمرو یار۔ شہنشاہ افرح صاحب نے اس کا ہاتھ چھوڑتے ہوئے کہا تو عمرو یار نے آنکھیں کھول دیں۔ اب تم آنکھیں کھول سکتے ہو عمرو یار۔ شہنشاہ افرح صاحب نے اس کا ہاتھ چھوڑتے ہوئے کہا تو عمرو یار نے آنکھیں کھول دیں، اور خود کو بدلے ہوئے ماحول میں دیکھ کر وہ ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ وہ ایک جنگل میں ایک بڑی اور صاف ستھری جھیل کے کنارے پر کھڑا تھا۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ تم مجھے کہاں لائے ہو؟ عمرو یار نے چونکتے ہوئے کہا، یہاں ہمیں سامری طلسمات میں جانے کا راستہ ملے گا، ہم اسی راستے سے سامری طلسمات میں جائیں گے۔ شہنشاہ افرح صاحب نے کہا، وہ کیسے؟ کیا ہمیں اس جھیل میں کودنا ہے؟ عمرو یار نے کہا، نہیں، میں اس جھیل میں اپنی انگوٹھی پھینکوں گا تو یہ جھیل غائب ہو جائے گی اور یہاں ایک کنواں نمودار ہوگا، اس کنویں میں کود کر ہی ہم سامری کے طلسمات تک پہنچ سکتے ہیں۔ بس یہ یاد رکھنا، جیسے ہی جھیل کی جگہ یہاں کنواں نمودار ہوگا تم نے اور میں نے فوراً اس میں کود جانا ہے۔ کنواں محض چند لمحوں کے لیے نمودار ہوگا، اگر تم یا میں کنویں میں وقت پر نہ کود سکے تو کنواں فوراً غائب ہو جائے گا اور پھر ہم کسی بھی طرح سامری جادوگر کے طلسمات میں نہ جا سکیں گے۔ شہنشاہ افرح صاحب نے کہا، کیا کنویں کا منہ اتنا بڑا ہوگا کہ ہم ایک ساتھ اس کنویں میں کود سکیں گے؟ عمرو یار نے کہا، ہاں، کافی بڑا ہوگا کنواں۔ شہنشاہ افرح صاحب نے کہا، تو پھر سوچ کیا رہے ہو، ڈالو جھیل میں انگوٹھی اور کنواں ظاہر کرو، میں کودنے کے لیے تیار ہوں۔ عمرو یار نے کہا تو شہنشاہ افرح صاحب نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اپنی انگلی سے ہڈی کی بنی ہوئی انگوٹھی نکال لی، جس پر ایک کھوپڑی بھی بنی ہوئی تھی۔ میں انگوٹھی جھیل میں پھینک رہا ہوں، شہنشاہ افرح صاحب نے کہا تو عمرو یار نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ شہنشاہ افرح صاحب نے انگوٹھی جھیل میں پھینک دی، انگوٹھی پانی میں گری، پانی چونکہ صاف شفاف تھا اسی لیے انگوٹھی انہیں پانی میں گر کر نیچے جاتی ہوئی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ ابھی وہ انگوٹھی کو پانی میں جاتا دیکھ رہے تھے کہ یک لخت ان کے سامنے جھیل غائب ہو گئی۔ جھیل کی جگہ ان کے سامنے ایک بڑا سا کنواں نمودار ہوا۔ کنویں کا منہ اتنا بڑا تھا کہ اس میں بیک وقت 20 آدمی بھی چھلانگیں لگا سکتے تھے۔ کنواں آ گیا ہے عمرو یار، کود جاؤ اس میں۔ شہنشاہ افرح صاحب نے کنواں دیکھ کر چیختے ہوئے کہا اور ساتھ ہی اس نے کنویں میں چھلانگ لگا دی۔ عمرو یار نے بھی کنویں میں چھلانگ لگانے میں دیر نہ لگائی۔ جیسے ہی وہ دونوں کنویں میں کودے، کنواں یک لخت غائب ہوا اور اس کی جگہ وہاں پھر سے وہی جھیل نمودار ہو گئی جہاں عمرو یار اور شہنشاہ افرح صاحب کچھ دیر پہلے موجود تھے۔ کنویں میں کودتے ہی شہنشاہ افرح صاحب کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ وہ سر کے بل نیچے جا رہا تھا اور اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس نے کسی کنویں میں نہیں بلکہ آسمان کی بلندی سے زمین پر چھلانگ لگائی ہو۔
ہوا کے تیز جھونکوں کی وجہ سے اسے خود کو سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا اور وہ ہوا میں بری طرح سے الٹتا پلٹتا ہوا نیچے گرتا جا رہا تھا۔ کنویں کی گہرائی لامحدود تھی، کسی طرح ختم ہونے کا نام نہ لے رہی تھی۔ شہنشاہ افراسیاب خود کو سنبھالنے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا، لیکن پھر جب اس کے سنبھلنے کی تمام کوششیں ناکام ہو گئی تو اس نے اپنا جسم ڈھیلا چھوڑ دیا۔ کچھ دیر وہ الٹتا پلٹتا رہا، پھر اس کا جسم یک لخت نیزے کی طرح سیدھا ہوا اور عمودی انداز میں نیچے تیرتا چلا گیا۔ اس کنویں کی گہرائی آخر کتنی ہے جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی؟ شہنشاہ افراسیاب نے سوچا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے چونکہ تاریکی تھی، اس لیے وہ عمرو یار کو نہ دیکھ سکتا تھا اور نہ ہی اسے عمرو یار کی کوئی آواز سنائی دے رہی تھی۔ عمرو یار، عمرو یار، کہاں ہو تم؟ شہنشاہ افراسیاب نے کچھ دیر بعد چیختی ہوئی آواز میں کہا۔ اس کی آواز ہر طرف لہراتی چلی گئی، لیکن جواب میں اسے عمرو یار کی آواز سنائی نہ دی۔ عمرو یار، کیا تم زندہ ہو؟ کیا تم میری آواز سن رہے ہو؟ شہنشاہ افراسیاب نے ایک بار پھر چیختے ہوئے کہا، لیکن عمرو یار کی جواب میں کوئی آواز نہ آئی تو وہ پریشان ہو گیا۔ لگتا ہے خود کو اس قدر گہرائی میں گرتا پا کر عمرو یار خوف سے بے ہوش ہو گیا ہے، اسی لیے وہ میری بات کا کوئی جواب نہیں دے پا رہا، شہنشاہ افراسیاب نے کہا۔ وہ اسی طرح کافی دیر تک نیچے گرتا رہا، پھر اچانک اس کے جسم کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور اسے یوں محسوس ہوا جیسے کسی آہنی پنجے نے اسے دبوچ لیا ہو۔ ارے ارے، کون ہے؟ شہنشاہ افراسیاب نے بکھلائے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن اسے کوئی آواز نہ آئی۔ آہنی پنجہ اسے دبوچے نیچے جا رہا تھا اور پھر شہنشاہ افراسیاب کو یوں محسوس ہوا جیسے اس آہنی پنجے نے اسے سیدھا کیا ہو اور اسے پیروں کے بل ٹھوس زمین پر کھڑا کر دیا ہو۔ خود کو زمین پر پا کر شہنشاہ افراسیاب کے چہرے پر سکون آ گیا۔ کون ہے یہاں؟ کوئی میری آواز سن رہا ہے؟ شہنشاہ افراسیاب نے اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتے ہوئے کہا، لیکن اب بھی اسے کوئی جواب نہ ملا۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ لگتا ہے مجھے اپنی آنکھیں روشن کرنی پڑیں گی تاکہ میں دیکھ سکوں میں کس جگہ موجود ہوں۔ شہنشاہ افراسیاب نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اس نے آنکھیں بند کی اور پھر اس نے کوئی منتر پڑھا۔ منتر پڑھتے ہی اس نے آنکھیں کھول دیں، لیکن یہ دیکھ کر وہ اچھل پڑا کہ اس کی آنکھوں کے سامنے سے اندھیرا دور نہ ہوا تھا۔ حالانکہ منتر پڑھ کر اس کی آنکھیں روشن ہو جاتی تھیں اور وہ گپ اندھیرے میں بھی یوں دیکھ سکتا تھا جیسے وہ دن کے اجالے میں دیکھتا تھا۔ یہ کیا؟ میری آنکھیں روشن کیوں نہیں ہوئیں؟ شہنشاہ افراسیاب نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس نے ایک بار پھر آنکھیں بند کیں اور پھر منتر پڑھا۔ منتر پورا ہوتے ہی اس نے آنکھیں کھولیں، لیکن اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا ہی مسلط رہا۔ وہ بار بار آنکھیں بند کر کے منتر پڑھتا اور آنکھیں کھولتا، لیکن اس کی ہر کوشش ناکام جا رہی تھی۔ کوشش کے باوجود اس کی آنکھوں کے سامنے سے اندھیرا دور نہ ہو رہا تھا اور وہ اندھوں کی طرح ہاتھ پاؤں مار رہا تھا۔ کوئی ہے یہاں؟ کوئی ہے؟ کیا کوئی میری آواز سن رہا ہے؟ شہنشاہ افراسیاب نے چیختے ہوئے کہا۔ میں ہوں یہاں۔ اچانک شہنشاہ افراسیاب کو اپنے سامنے سے ایک پھنکارتی ہوئی آواز سنائی دی تو اچانک آواز سن کر شہنشاہ افراسیاب بکھلا گیا اور اچھل کر کئی قدم پیچھے ہٹایا۔ کون؟ کون ہو تم؟ شہنشاہ افراسیاب نے آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا۔ اندھیرا؟ آواز سنائی دی تو شہنشاہ افراسیاب چونک پڑا۔ اندھیرا؟ کیا مطلب؟ شہنشاہ افراسیاب نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تم اس وقت سامری جادوگر کے طلسمات میں ہو اور یہ پہلا طلسم ہے جہاں اندھیرا ہے، اور یہ اندھیرا میری وجہ سے ہے۔ تم لاکھ کوشش کر لو، جتنے مرضی منتر پڑھو یا پھر کوئی بھی طریقہ استعمال کر لو، لیکن تم مجھے یہاں سے دور نہیں کر سکو گے، اور جب تک میں نہیں جاؤں گا تمہاری آنکھیں روشن نہیں ہوں گی اور تم یہاں کچھ بھی نہیں دیکھ سکو گے۔ اس آواز نے کہا۔ تو پھر میں کیسے دیکھ سکوں گا؟ شہنشاہ افراسیاب نے کہا۔ اگر تم اس طلسم کو دیکھنا چاہتے ہو اور اسے سر کرنا چاہتے ہو تو پھر تمہیں میرے ایک سوال کا جواب دینا ہوگا۔ جواب ملا۔ کون سا سوال؟ شہنشاہ افراسیاب نے کہا۔ میں جو بھی سوال کروں گا تمہیں جلد سے جلد میرے سوال کا جواب دینا ہے۔ تمہارا جواب درست ہوا تو تمہاری آنکھوں کے سامنے سے تاریکی چھٹ جائے گی اور تمہارے سامنے سامری جادوگر کا طلسم کھل جائے گا۔ طلسم کیا ہے اور تمہیں کیا کرنا ہے، یہ طلسم کھلتے ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا، اور اگر تم نے میرے سوال کا جواب نہ دیا تو تم اس تاریکی سے کبھی بھی نہ نکل سکو گے، ہمیشہ کے لیے یہاں قید ہو جاؤ گے۔ نہ تو کوئی تمہاری آواز سنے گا اور نہ ہی یہاں کوئی تمہاری مدد کے لیے آئے گا۔ اندھیرے نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، اپنا سوال بتاؤ، شہنشاہ افراسیاب نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ تم جو کہ طلسم و شربا کے شہنشاہ ہو اور اس دور کے بہت بڑے جادوگر، اس لیے میں تم سے مشکل سوال نہیں پوچھوں گا، لیکن تم سے جو بھی سوال کیا جائے گا تمہیں اس کا صحیح جواب دینا پڑے گا۔ اندھیرے نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، پوچھو کیا پوچھنا ہے، شہنشاہ افراسیاب نے کہا۔ یہ بتاؤ کہ اس اندھیرے میں میرے علاوہ اور کون موجود ہے؟ اندھیرے نے پوچھا۔ تمہارے علاوہ اور کون ہے یہاں؟ یہ میں کیسے بتا سکتا ہوں، مجھے تو کچھ دکھائی نہیں دے رہا، شہنشاہ افراسیاب نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس کے باوجود تمہیں یہ بتانا پڑے گا کہ میرے ساتھ کون ہے، اندھیرے نے غرا کر کہا تو شہنشاہ افراسیاب بکھلا گیا۔ میں کیسے بتاؤں، مجھے تو تم بھی دکھائی نہیں دے رہے ہو، شہنشاہ افراسیاب نے پریشانی کے عالم میں کہا۔
وہ اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہاں اتنی تاریکی تھی کہ ہاتھ کو ہاتھ تک سجائی نہ دے رہا تھا۔ اس لیے شہنشاہ افراسیاب کو بھی بلا کیا دکھائی دے سکتا تھا۔ میں یہاں اکیلا نہیں ہوں شہنشاہ افراسیاب، میرے ساتھ یہاں کوئی اور بھی موجود ہے۔ بتاؤ کون ہے وہ، اس کا نام بتاؤ جلدی، ورنہ میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ اندھیرے نے انتہائی سخت لہجے میں کہا تو شہنشاہ افراسیاب کا رنگ اڑ گیا۔ وہ پاگلوں کی طرح ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ میں تم سے آخری بار پوچھ رہا ہوں شہنشاہ افراسیاب، میرے سوال کا جواب دو، میرے ساتھ یہاں کون موجود ہے؟ اندھیرے نے اس بار انتہائی گرجدار لہجے میں کہا، تمہارے ساتھ میں ہوں۔ شہنشاہ افراسیاب نے پریشانی کے عالم میں کہا تو وہاں یک لخت روشنی چھا گئی۔ کہاں ہو تم؟ کیا تم غائب ہو گئے ہو؟ شہنشاہ افراسیاب نے وہاں روشنی ہوتا دیکھ کر خوف بھرے لہجے میں کہا، نہیں میں یہی ہوں، مجھے تمہارا جواب مل گیا ہے شہنشاہ افراسیاب، اور تمہارا جواب درست ہے، اسی لیے میں یہاں سے جا رہا ہوں۔ اب تمہارے سامنے سامری جادوگر کے طلسمات کا پہلا طلسم کھلے گا۔ اس طلسم میں کیا ہے اور تمہیں اسے کیسے سر کرنا ہے یہ تمہیں بتا دیا جائے گا۔ آواز آئی، میرا جواب درست ہے؟ کیا مطلب؟ میں نے کون سا جواب دیا ہے؟ شہنشاہ افراسیاب نے چونک کر کہا، میں نے پوچھا تھا کہ میرے علاوہ یہاں کون موجود ہے، اور تم نے اپنا نام لے کر بتایا کہ میرے ساتھ یعنی تم شہنشاہ افراسیاب موجود ہو۔ یہی میرے سوال کا اصل جواب تھا۔ اندھیرے نے جواب دیا اور پھر اسی لمحے تیز ناٹے دار آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی وہاں سے یک لخت تاریکی چھٹتی چلی گئی۔ ہر طرف تیز روشنی پھیل گئی۔ روشنی اتنی تیز تھی کہ شہنشاہ افراسیاب کی آنکھیں چندیا گئی تھیں۔ اس نے فوراً آنکھیں موند لیں اور پھر اس نے تھوڑی دیر بعد آنکھیں کھولیں، اور جب اس کی آنکھیں روشنی میں دیکھنے کے قابل ہوئیں تو وہ یک لخت اچھل پڑا۔ اس کی آنکھیں خوف سے پھیلتی چلی گئیں۔ اس کے سامنے ایک ہولناک منظر تھا، ایسا منظر جسے دیکھ کر اس کے حقیقتاً ہوش اڑ گئے تھے۔ کنویں میں کودتے ہی عمر و یار کو یوں لگا جیسے کسی نے اسے یک لخت دبوچ لیا ہو اور اسے زمین پر پیروں کے بل کھڑا کر دیا ہو۔ اسے کنویں کی تہہ میں پہنچنے میں دیر نہ لگی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بھی اندھیرا تھا۔ عمر و یار احتیاطاً اپنی جگہ پر کھڑا رہا، جیسے وہ پہلے یہ جاننا چاہتا تھا کہ وہ کہاں پر موجود ہے۔ وہ کوئی دلدلی علاقہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آگے بڑھتا اور کسی دلدل میں جا گرتا، یا پھر کسی کھائی اور گڑھے میں۔ اسی لیے اس نے ایک انچ بھی اپنی جگہ سے ہلنے کی کوشش نہ کی تھی۔ اس سے ایک بات جو سب سے عجیب لگ رہی تھی وہ یہ تھی کہ اس کے پیر تو زمین پر تھے، لیکن زمین آہستہ آہستہ جھول رہی تھی۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ زمین کی بجائے کسی جھولے پر ہو، وہ آہستہ آہستہ ہل رہا ہو، لیکن جھولے کے جھولنے کی رفتار اتنی تیز نہ تھی، اسی لیے وہ اسے جھولا نہیں کہہ سکتا تھا۔ شہنشاہ افراسیاب کہاں ہو تم؟ کیا تم بھی میرے ساتھ یہاں پر موجود ہو؟ عمر یار نے شہنشاہ افراسیاب کو پکارتے ہوئے کہا، لیکن جواب میں شہنشاہ افراسیاب کی آواز سنائی نہ دی۔ شہنشاہ افراسیاب کہاں ہو تم؟ شہنشاہ، شہنشاہ، عمر یار نے اسے زور زور سے آوازیں دیں، لیکن شہنشاہ افراسیاب نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ عمر یار چند لمحے اندھیرے میں دیکھنے کی کوشش کرتا رہا، پھر اس نے زنبیل میں ہاتھ ڈالا اور شب چراغ ہیرا نکال لیا۔ چراغ ہیرا نکالتے ہی وہاں تیز روشنی پھیلنی چاہیے تھی، لیکن ایسا نہ ہوا تھا۔ ہیرے سے روشنی تو ہونا درکنار، عمر یار کو ہیرے کی چمک بھی دکھائی نہ دے رہی تھی۔ یہ کیا؟ یہ شب چراغ ہیرا روشن کیوں نہیں ہو رہا؟ عمر یار نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیرے کو زور سے جھٹکا، لیکن یہ اسی طرح تاریک رہا۔ شاید میں نے شب چراغ ہیرے کی جگہ زنبیل سے کوئی اور ہیرا نکال لیا ہے، عمر یار نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اس نے ہیرا زنبیل میں ڈالا اور پھر اس نے دل ہی دل میں کہا کہ زنبیل سے موجود شب چراغ ہیرا اس کے ہاتھ میں آ جائے۔ اس کی زنبیل کی یہی خاصیت تھی کہ اسے جس چیز کی ضرورت ہوتی تھی وہ زنبیل میں ہاتھ ڈالتا اور صرف دل میں اس چیز کا تصور کرتا تھا، وہ چیز فوراً اس کے ہاتھ میں آ جاتی تھی۔ اسی لیے اسے زنبیل میں جھانک کر دیکھنے یا کوئی چیز بھی ڈھونڈ کر نکالنے کی ضرورت نہ پڑتی تھی۔ مجھے شب چراغ ہیرا چاہیے، عمر یار نے زنبیل میں ہاتھ لہراتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے اس کے ہاتھ میں ایک ٹھوس ہیرا آ گیا۔ اس نے ہیرا باہر نکالا، لیکن اب بھی وہی مسئلہ، ہیرا اس کے ہاتھ میں تھا لیکن اس میں چمک نہ تھی اور نہ ہی وہاں روشنی ہوئی تھی۔ یہ کیا اسرار ہے؟ یہاں شب چراغ ہیرا روشن کیوں نہیں ہو رہا؟ عمر یار نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس نے شب چراغ ہیرا زنبیل میں ڈالا اور اس کی جگہ زنبیل سے روشن مشعل نکال لی۔ مشعل نکال کر اس نے اپنے منہ کے پاس کی اور اس پر زور سے پھونک مار دی۔ پھونک مارتے ہی مشعل روشن ہو جاتی تھی اور اس کی روشنی بھی کسی طرح شب چراغ ہیرے سے کم نہ ہوتی تھی، لیکن مشعل پر پھونک مارنے کے باوجود وہ روشن نہ ہوئی تو عمر یار کے چہرے پر سچ مچ انتہائی حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ یہ کیا مسئلہ ہو گیا ہے؟ یہ میری کراماتی چیزیں میرا کہا کیوں نہیں مار رہیں؟ عمر یار نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس نے 2-3 بار مشعل پر پھونک مار کر اسے روشن کرنے کی کوشش کی، لیکن جب مشعل روشن نہ ہوئی تو اس نے جلائے ہوئے انداز میں مشعل واپس زنبیل میں ڈال لی۔ محافظ بونے، زنبیل سے باہر آؤ فوراً، عمر یار نے زنبیل کا منہ کھولتے ہوئے کہا تو اسے تیز ناٹے دار آواز کے ساتھ محافظ بونا زنبیل سے باہر نکلتا ہوا محسوس ہوا۔ میں حاضر ہوں آقا، محافظ بونے کی آواز سنائی دی تو عمر یار کے چہرے پر سکون کے تاثرات نمایاں ہو گئے کہ زنبیل سے محافظ بونا نہ صرف نکل کر باہر آ گیا تھا بلکہ اس نے اس کے بات کا جواب بھی دیا تھا۔
سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ شہنشاہ فراز صاحب کہاں ہے؟ میری بات کا جواب کیوں نہیں دے رہا؟ عمرو نے کہا۔ وہ یہاں نہیں ہے آقا، محافظ بونے نے کہا تو عمرو یار چونک پڑا۔ یہاں نہیں ہے کیا مطلب؟ اس نے میرے ساتھ کنویں میں چھلانگ لگائی تھی، عمرو یار نے کہا۔ کنویں میں چھلانگ لگاتے ہی وہ اپنے حصے کے 3 طلسمات کی طرف چلا گیا تھا اور آپ ان طلسمات میں پہنچ گئے ہیں جنہیں آپ نے سر کرنا ہے۔ اب آپ دونوں کی ملاقات 7ویں طلسم میں ہی ہوگی، محافظ بونے نے کہا۔ او اچھا، اب یہ بتاؤ کہ یہ کیا اسرار ہے؟ میں نے یہاں روشنی کرنے کے لیے زنبیل سے شب چراغ ہیرا اور روشن مشل نکال لی تھی، لیکن دونوں روشن نہ ہوئے تھے۔ عمرو یار نے کہا۔ آپ اس وقت شیطانی پنجرے میں قید ہیں آقا۔ شیطانی پنجرے میں قید ہونے کی وجہ سے زنبیل کی کراماتی چیزیں آپ کا ساتھ نہیں دے رہیں، محافظ بونے نے جواب دیا تو عمرو یار بری طرح سے اچھل پڑا۔ شیطانی پنجرہ؟ اوہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں شیطانی پنجرے میں قید ہوں؟ عمرو یار نے بکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہاں آقا، یہ پنجرہ آپ کے قد سے بڑا اور کافی کھلا ہے۔ پنجرہ ایک سیاہ درخت کی ڈال پر لٹکا ہوا ہے اور آپ اسی پنجرے میں موجود ہیں۔ سیاہ درخت پر سیاہ رنگ کی مکڑیاں موجود ہیں جو لٹکے ہوئے پنجرے کی طرف بڑھ رہی ہیں۔ یہ مکڑیاں اگر اس پنجرے میں پہنچ گئی تو آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ مکڑیاں آپ کو نہ صرف کاٹ لیں گی بلکہ آپ کی ہڈیاں بھی چبا جائیں گی، اس لیے آپ کو جلد سے جلد اس پنجرے سے آزادی حاصل کرنی ہے۔ اس پنجرے سے نکل کر ہی آپ سامری جادوگر کے پہلے طلسم میں پہنچ سکتے ہیں، محافظ بونے نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ تو یہ سن کر عمرو یار خوفزدہ ہو گیا کہ وہ ایک لٹکے ہوئے پنجرے میں قید تھا جس میں سیاہ مکڑیاں داخل ہونے کے لیے آ رہی تھیں اور وہ مکڑیاں اسے کاٹ کاٹ کر کھا سکتی تھیں۔ لیکن مجھے اس پنجرے میں کیوں لٹکایا گیا ہے اور میں اس پنجرے سے کیسے نکلوں گا؟ عمرو یار نے حیرت اور خوف بھرے لہجے میں کہا۔ یہ اس طلسم کے پہلے مرحلے کا پہلا حصہ ہے۔ ہر طلسم کے پہلے حصے میں آپ کسی نہ کسی ایسی جگہ قید ہوں گے جہاں سے نکلنے کے لیے آپ کو اپنی کراماتی چیزوں کا استعمال نہ کر سکیں گے۔ پہلے مرحلے میں آپ سے طلسم کی کوئی نہ کوئی مخلوق آ کر آپ سے ایک سوال کرے گی اور آپ کو اس کے سوال کا جواب دینا ہوگا۔ جیسے ہی آپ اس کے سوال کا ٹھیک جواب دیں گے، آپ ہر طلسم کے پہلے مرحلے کی قید سے نکل جائیں گے۔ ابھی تھوڑی دیر میں مکڑیاں پنجرے کی سوراخوں پر چھا جائیں گی اور پھر ان میں سے ایک مکڑی انسانی آواز میں آپ سے بات کرے گی اور آپ سے سوال کرے گی۔ اسے جیسے ہی صحیح جواب ملے گا، وہ نہ صرف غائب ہو جائے گی بلکہ آپ بھی پنجرے سے آزاد ہو کر اپنے حصے کے پہلے طلسم کے دوسرے مرحلے میں پہنچ جائیں گے جہاں آپ کو اصل طلسم فتح کرنا پڑے گا، محافظ بونے نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ لیکن وہ سیاہ مکڑیاں مجھ سے کیا سوال کریں گی اور اگر میں نے ان کے سوال کا جواب صحیح نہ دیا تو میرے ساتھ کیا ہوگا؟ عمرو نے تشویش زدہ لہجے میں کہا۔ پھر وہ مکڑیاں پنجرے میں داخل ہو کر آپ پر پل پڑیں گی اور اس کے بعد جو ہوگا وہ میں پہلے ہی آپ کو بتا چکا ہوں، محافظ بونے نے جواب دیا۔ کیا یہ مجھے جو زمین جھولتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے وہ اصل میں پنجرہ ہے؟ عمرو نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ ہاں آقا، محافظ بونے نے جواب دیا۔ تم میرے ساتھ رہو اور سیاہ مکڑی مجھ سے جو بھی سوال کرے گی، اگر اس کا جواب مجھے معلوم ہوا تو ٹھیک، ورنہ تم میری مدد کرنا اور مجھے اس مکڑی کے سوال کا جواب بتا دینا، عمرو یار نے کہا۔ نہیں آقا، اس مکڑی کے سوال کا جواب آپ کو ہی بتانا پڑے گا، میں آپ کی اس معاملے میں کوئی مدد نہیں کروں گا، محافظ بونے نے کہا۔ تو عمرو یار نے بھی اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ کیوں، تم میری مدد کیوں نہیں کرو گے؟ کوئی وجہ؟ عمرو یار نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ یہ شیطان سامری جادوگر کے طلسمات ہیں اور سامری جادوگر کو ہلاک ہوئے کئی 100 سال گزر چکے ہیں۔ یہ اس دور کے طلسمات ہیں جب میرا اور آپ کا اس دنیا میں کوئی وجود نہ تھا، اس لیے ان طلسمات کے بارے میں جب مجھے کچھ معلوم نہیں ہے تو میں آپ کی کیا مدد کروں گا؟ میں اسی صورت میں آپ کی مدد کر سکوں گا جب آپ کے سامنے اصل طلسم کھلے گا۔ اس طلسم میں کیا ہوگا اور اسے آپ کیسے سر کریں گے، اسے دیکھنے کے بعد ہی میں آپ کو فائدہ پہنچا سکوں گا، اس سے پہلے نہیں۔ اور طلسمات کے پہلے مرحلے میں سوالات کے جوابات دینا میرے بس کی بات نہیں، یہ آپ کی ذہانت پر منحصر ہوگا کہ آپ کس سوال کا کیا جواب دیتے ہیں، محافظ بونے نے کہا۔ او نہیں، طلسمات کی دنیا میں آنے کے بعد تم اکثر اسی طرح سے بدل جاتے ہو اور مجھے فائدہ کم اور نقصان زیادہ پہنچاتے ہو اور سب کچھ مجھ پر چھوڑ دیتے ہو۔ اگر ایسا ہی کرنا ہوتا ہے تو پھر مجھے بلانے کا کیا فائدہ؟ عمرو یار نے منہ بنا کر کہا۔ اب کیا کروں آقا، میں آپ کا غلام ہوں اور ایک بونا ہی تو ہوں، مجھ سے جو ممکن ہوتا ہے کر دیتا ہوں، جو بات میرے بس سے باہر ہے بھلا اس کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں، محافظ بونے نے جواب دیا۔ تو عمرو یار ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ اچانک اسے خیال آیا، اس نے فوراً زنبیل میں ہاتھ ڈالا اور زنبیل سے سلیمانی سرما نکال لیا۔ اس نے سرمے دانی سے سرمچوں کی مدد سے اپنی آنکھوں میں سرما لگایا تو یہ دیکھ کر اس کی مسرت کی انتہا نہ رہی کہ سلیمانی سرما لگاتے ہی اس کی آنکھیں روشن ہو گئی تھیں اور اسے اب اندھیرے میں بھی دن کے اجالے جیسا دکھائی دے رہا تھا، اور یہ دیکھ کر وہ واقعی خوفزدہ ہو کر رہ گیا تھا کہ وہ ایک میدان میں موجود تھا جہاں سیاہ رنگ کا ایک عجیب و غریب درخت تھا۔ درخت کسی دیو کی طرح بے حد لمبا موٹا اور پھیلا ہوا تھا۔ اس کی شاخوں کے ٹیڑھے میٹھے ہاتھ بنے ہوئے تھے اور اس پر ایک پتا بھی دکھائی نہ دے رہا تھا، اور اس کی ایک بڑی سی شاخ کسی لمبے ہاتھ کی طرح پھیلی ہوئی تھی جس پر سیاہ رنگ کا ایک بڑا سا پنجرہ لٹکا ہوا تھا۔ پنجرہ موٹی موٹی سلاخوں کا بنا ہوا تھا اور اس پر لگی سلاخیں اس قدر تنگ تھیں کہ عمرو یار جیسا دبلا پتلا انسان بھی ان کے درمیان سے باہر نہ نکل سکتا تھا۔
درخت پر سینکڑوں کی تعداد میں مینڈکوں سے بھی بڑی سیاہ رنگ کی مکڑیاں رینگ رہی تھیں، جو درختوں کی شاخوں سے ہوتی ہوئی اس کے پنجرے کی سلاخوں تک آ رہی تھیں اور سلاخیں ان مکڑیوں سے بڑھتی جا رہی تھیں۔ ارے باپ رے، یہ مکڑیاں تو واقعی بڑی خوفناک اور ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ مجھے لمحوں میں چٹ کر سکتی ہیں، عمرو یار نے خوف بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں آقا، محافظ بونی نے جواب دیا، جو اس کے کاندھے پر آ کر بیٹھ گیا تھا۔ میں حاضر غائب ہونے والی انگوٹھی پہن لوں تو کیا اس کے ذریعے اس پنجرے سے غائب ہو کر نکل سکتا ہوں؟ عمرو یار نے پوچھا۔ نہیں آقا، اس پنجرے سے آزاد ہونے کے لیے آپ کو ان مکڑیوں کے سوال کا جواب دینا پڑے گا۔ سوال کا جواب دیے بغیر آپ کسی بھی طرح اس پنجرے سے نہیں نکل سکیں گے۔ سامری جادوگر نے یہ طلسم ایسا ہی بنایا ہے، وہ چونکہ مر چکا ہے اس لیے اس طلسم میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا، ورنہ پنجرے سے غائب کر کے میں بھی آپ کو نکال سکتا تھا، محافظ بونی نے کہا تو عمرو یار نے ہونٹ پینچ لیے۔ سیاہ مکڑیاں پنجرے کی تمام سلاخوں پر پھیلتی جا رہی تھیں اور اب عمرو یار کو پنجرے کی ایک سلاخ بھی خالی دکھائی نہ دے رہی تھی۔ عمرو یار، اچانک عمرو یار کو ایک چیختی ہوئی انسانی آواز سنائی دی۔ آواز بے حد عجیب اور بریک سی تھی، لیکن عمرو یار کو ایسا لگ رہا تھا جیسے چیختی ہوئی آواز اس کے کانوں میں زبردستی گھس رہی ہو۔ عمرو یار بکھلا گیا۔ ارے باپ رے، یہ کون چیخا؟ عمرو یار نے بکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ ایک مکڑی آپ سے مخاطب ہوئی ہے آقا، اس کے کاندھے پر بیٹھے ہوئے محافظ بونے نے کہا تو عمرو یار چونک پڑا۔ میں تتانی ہوں عمرو یار، اس طلسم کے پہلے مرحلے کی محافظ۔ تم اس وقت موت کے پنجرے میں قید ہو۔ اگر تم اس پنجرے سے رہائی حاصل کرنا چاہتے ہو تو تمہیں میرے ایک سوال کا جواب دینا ہوگا۔ تم نے صحیح جواب دیا تو نہ صرف تمہاری جان بچ جائے گی بلکہ تمہیں اس پنجرے سے بھی رہا کر دیا جائے گا، ورنہ اس پنجرے میں سیاہ مکڑیوں کا سلاب آ جائے گا جو تمہاری بوٹی بوٹی الگ الگ کر کے تمہیں کھا جائیں گی، تمہاری ہڈیاں بھی سلامت نہیں رہیں گی، اس چیختی ہوئی آواز نے کہا۔ او سوال بتاؤ، عمرو یار نے کہا۔ وہ پنجرے کی سلاخوں پر کل بلاتی ہوئی سیاہ مکڑیوں کو دیکھ کر واقعی خوف زدہ ہو رہا تھا۔ تم جس پنجرے میں قید ہو، اس پنجرے کی 70 سلاخیں ہیں، ہر سلاخ پر 70 تتانیاں موجود ہیں۔ ان سلاخوں پر چمٹی ہوئی چند تتانیاں غائب ہو جائیں گی۔ تمہاری آنکھوں کے سامنے اندھیرا ہے، لیکن اس کے باوجود تم نے بتایا ہے کہ تمہارے پنجرے کی 70 سلاخوں پر کل کتنی تتانیاں باقی ہیں۔ اگر تم نے صحیح تعداد بتا دی تو تم جیت جاؤ گے، ورنہ ہار کی صورت میں موت تمہارا مقدر بنے گی۔ سیاہ مکڑی نے اسی طرح چیختے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ یہ کیسا سوال ہے؟ عمرو یار نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ آقا، اس نے آپ سے بہت آسان سوال کیا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ آپ اندھیرے میں نہیں دیکھ سکتے، اس لیے آپ کو یہ نظر ہی نہیں آئے گا کہ پنجرے کی سلاخوں سے کتنی تتانیاں، میرا مطلب سیاہ مکڑیاں غائب ہو گئی ہیں۔ آپ نے غائب ہونے والی مکڑیوں اور باقی رہ جانے والی مکڑیوں کی تعداد گننی ہے اور بس؟ محافظ بونے نے مستعد برے لہجے میں جواب دیا۔ آہستہ بولو، کہیں یہ تمہاری بات نہ سن لیں، عمرو یار نے کہا۔ آپ بے فکر رہیے آقا، یہ میری آواز نہیں سن سکتی اور نہ مجھے دیکھ سکتی ہیں، محافظ بونے نے کہا تو عمرو یار نے پرسکون انداز میں سر ہلا دیا۔ اسی لمحے عمرو یار نے سلاخوں پر چمٹی ہوئی مکڑیوں کو غائب ہوتے دیکھا۔ پنجرے کے گرد 70 سلاخیں تھیں جن پر مکڑیوں کے کہنے کے مطابق 70 مکڑیاں چمٹی ہوئی تھیں، جن کی کل تعداد 4900 مکڑیاں بنتی ہیں۔ اب جو مکڑیاں غائب ہو رہی تھیں، عمرو یار انہیں گن رہا تھا۔ پنجرے کی ہر سلاخ سے 10 مکڑیاں غائب ہوئی تھیں۔ 70 سلاخوں سے غائب ہونے والی مکڑیوں کی تعداد 700 تھی۔ 4900 مکڑیوں میں سے 700 مکڑیاں غائب ہو گئی تھیں، اسی لیے اب سلاخوں پر چمٹی ہوئی مکڑیوں کی تعداد گھٹ کر 4200 رہ گئی تھی۔ عمرو یار چاروں طرف گھوم گھوم کر ہر سلاخ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تتانیاں غائب ہو گئی ہیں عمرو یار، اب بتاؤ تتانیوں کی کل تعداد کتنی تھی، کتنی غائب ہوئی ہیں، اور اب پنجرے کی 70 سلاخوں پر کتنی تتانیاں باقی ہیں؟ سیاہ مکڑی کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ جواب دیں آقا، یہ آپ سے 3 بار پوچھے گی، اگر آپ نے تیسری بات میں اسے جواب نہ دیا تو ساری مکڑیاں سلاخوں سے اچھل کر پنجرے کے اندر آ جائیں گی، اور پھر؟ محافظ بونے نے کہا۔ چپ رہو، مجھے گننے دو، اگر میں نے غلطی کی تو موت میری ہوگی، تمہاری نہیں، عمرو یار نے گھرا کر کہا تو محافظ بونا خاموش ہو گیا۔ عمرو یار سلاخوں پر چمٹی ہوئی مکڑیوں کو بار بار گن رہا تھا۔ ظاہر ہے مکڑیوں کی تعداد ہزاروں میں تھی، اس لیے اسے گننے میں مشکل پیش آ رہی تھی، اس لیے اسے جواب دینے میں وقت لگ رہا تھا۔ میں دوسری بار پوچھ رہی ہوں عمرو یار، جواب دو، مکڑی نے چیخ کر کہا۔ عمرو یار نے جواب نہ دیا، وہ مسلسل گھومتا ہوا مکڑیاں گن رہا تھا۔ اب تمہارے پاس آخری لمحات ہیں، جواب دو ورنہ، سیاہ مکڑی نے بری طرح سے چیختے ہوئے کہا۔ پنجرے کی 70 سلاخوں پر 70 مکڑیاں ہیں، میرا مطلب ہے تتانیاں ہیں، ان میں سے 10 تتانیاں غائب ہوئی ہیں جن کی تعداد 700 بنتی ہے، اس لیے پنجرے کی 70 سلاخوں پر تتانیوں کی تعداد 4200 رہ گئی ہے، عمرو یار نے چیختے ہوئے کہا۔ عمرو یار نے اتنا ہی کہا تھا کہ اسی لمحے اس نے اچانک پنجرے کی سلاخوں کو سرخ ہوتے دیکھا۔ پنجرے کی سلاخیں جیسے جیسے سرخ ہو رہی تھیں، ان پر چمٹی ہوئی سیاہ مکڑیاں جل جل کر راکھ بن کر گرتی جا رہی تھیں۔ کچھ ہی دیر میں پنجرے کی ساری سلاخیں ان مکڑیوں سے صاف ہو گئیں اور پھر اچانک پنجرے کے نچلے حصے کا تخت کھل گیا اور عمرو یار چیختا ہوا پنجرے سے نکل کر نیچے جا گرا۔
نیچے گرتے ہی ایک لمحے کے لیے عمر یار کی آنکھوں کے سامنے رنگ برنگے تارے سے ناچ اٹھے۔ دوسرے لمحے جب عمر یار سیدھا ہوا تو یہ دیکھ کر چونک پڑا، کیا وہاں نہ تاریکی تھی، نہ وہ میدان، نہ ہی وہ دیو جیسا دکھائی دینے والا درخت کہیں دکھائی دے رہا تھا جس پر لٹکے ہوئے پنجرے میں عمر یار قید تھا۔ وہ اس وقت ایک بڑی سی وادی میں موجود تھا جس کے چاروں طرف سے اونچی نیچی پہاڑیاں دکھائی دے رہی تھیں۔ میدان صاف تھا، وہاں سوائے اس کے اور کوئی دکھائی نہ دے رہا تھا۔ ہر سو گہری خاموشی مسلط تھی۔ یہ کیا، یہ کون سی جگہ ہے؟ وہ پنجرہ اور وہ مکڑیاں کہاں ہیں؟ عمر یار نے حیرت زدہ لہجے میں کہا۔ آپ نے تتانی کے سوال کا ٹھیک جواب دیا تھا آقا، اس لیے آپ کو اس پنجرے سے آزادی مل گئی ہے اور اب آپ سامری طلسمات کے پہلے طلسم میں ہیں۔ آپ کے سامنے ایک خوفناک طلسم کھلنے والا ہے۔ اس کے کاندھے پر بیٹھے ہوئے محافظ بونے نے جواب دیا تو عمر یار چونک پڑا۔ خوفناک طلسم؟ عمر یار کے منہ سے نکلا۔ ہاں آقا، خوفناک طلسم، محافظ بونے نے کہا۔ اسی لمحے عمر یار کی نظریں سامنے پہاڑیوں پر پڑی تو وہ خوف سے اچھل پڑا۔ سامنے پہاڑیوں پر سے سیاہ رنگ کے خوفناک اور بڑے بڑے شیر داڑھتے اور چھلانگیں مارتے ہوئے نیچے آ رہے تھے۔ ان شیروں کی تعداد بے حد زیادہ تھی اور وہ غصے سے گرجتے ہوئے اس تیزی سے دوڑتے ہوئے عمر یار کی طرف بڑھ رہے تھے جیسے وہ قریب آتے ہی عمر یار کی بوٹیاں اڑا کر رکھ دیں گے۔ شہنشاہ افراز صاحب ایک جنگل کے درمیان میں کھڑا تھا۔ جنگل بے حد گھنا تھا۔ اس کے ارد گرد بے شمار درخت ایک بڑے دائرے کی شکل میں موجود تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ درختوں کے دائرے کے جھنڈ میں ہوں۔ درمیانی زمین صاف تھی، وہاں گھاس کا ایک تنکا تک دکھائی نہ دے رہا تھا۔ شہنشاہ افراز صاحب جس بات پر خوف زدہ ہوا تھا وہ اس کے ارد گرد موجود درختوں پر ہزاروں کی تعداد میں لٹکے ہوئے سبز رنگ کے ناگ تھے، جو نہ صرف درختوں سے چمٹے ہوئے تھے بلکہ ان میں بے شمار ناگ درختوں کی شاخوں پر دمیں لٹکائے ہوئے، الٹے لٹکے ہوئے، اپنے وجود کو لہراتے ہوئے خوفناک انداز میں پھنکار رہے تھے۔ ان کے کھلے ہوئے منہ سے سرخ زبانیں باہر لپک رہی تھیں جو عام ناگوں سے کہیں لمبی اور نوکدار تھیں۔ یہی نہیں، ناگ پھنکارتے تھے تو ان کے منہ سے باقاعدہ آگ کے شعلے بھی نکل رہے تھے۔ ابھی شہنشاہ افراز صاحب ان ناگوں کو دیکھ رہا تھا کہ اچانک ناگ درختوں سے پکے ہوئے پھلوں کی طرح نیچے گرنا شروع ہو گئے۔ زمین پر آتے ہی ناگ پلٹیاں کھاتے پھر اس طرف رینگنے لگتے جس طرف شہنشاہ افراز صاحب موجود تھا۔ ارے یہ تو زہریلے اور آگ اگلنے والے ناگ ہیں اور یہ سارے کے سارے میری طرف آ رہے ہیں، شہنشاہ افراز صاحب نے بکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس نے فوراً ہوا میں ہاتھ مارا تو اس کے ہاتھ میں سیاہ رنگ کی ایک ہڈی آ گئی۔ اس ہڈی کے سر پر ایک چھوٹی سی انسانی کھوپڑی بنی ہوئی تھی۔ شہنشاہ افراز صاحب آگے بڑھا اور اس نے ہڈی کے سرے پر بنی ہوئی کھوپڑی کو زمین سے لگایا اور پھر وہ زمین پر تیزی سے دائرہ کھینچنے لگا۔ جیسے ہی دائرہ بنا وہ تیزی سے دائرے کے درمیان میں آ کھڑا ہوا۔ اس وقت تک ہزاروں سبز ناگ ریگتے ہوئے چاروں طرف سے کافی نزدیک آ گئے تھے۔ شہنشاہ افراز صاحب کو زمین ان سبز ناگوں سے بھری ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ان سبز اور آگ اگلنے والے ناگوں کی دنیا میں آ گیا ہو جہاں سوائے ان ناگوں کے کوئی اور زیرو نہ موجود ہو۔ ناگ جیسے جیسے قریب آ رہے تھے ان کی پھنکاروں کی آوازیں تیز ہوتی جا رہی تھیں اور ان کے منہ سے نکلنے والی آگ بھی بڑے بڑے شعلوں کا روپ دھار رہی تھیں۔ شعلے ان کے منہ سے نکلتے تھے اور پھر ہوا میں کچھ فاصلے پر آتے ہی غائب ہو جاتے تھے۔ شہنشاہ افراز صاحب نے کھوپڑی کا رخ اپنے بنائے ہوئے دائرے کی طرف کر کے جھٹکا تو کھوپڑی کی آنکھوں سے بجلی کی سی لہریں نکل کر اس دائرے پر پڑی۔ دوسرے لمحے ایک شعلہ سا بڑھکا اور تیزی سے دائرے کے گرد پھیلتا چلا گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے آگ پورے دائرے میں پھیل گئی۔ اب شہنشاہ افراز صاحب آگ کے اس دائرے کے درمیان میں کھڑا تھا۔ اب دیکھتا ہوں کہ یہ ناگ کیسے میرے قریب آتے ہیں، شہنشاہ افراز صاحب نے گراتے ہوئے کہا۔ ناگ چاروں طرف سے اس کے بنائے ہوئے آگ کے دائرے کے گرد جمع ہونا شروع ہو گئے اور آگ دیکھ کر رک گئے، لیکن ان کے پھنکارنے اور آگ اگلنے میں بے حد تیزی آ گئی تھی۔ ان کے منہ سے نکلنے والے آگ کے شعلے دائرے میں لگی ہوئی آگ سے ٹکرا ٹکرا کر بجھ رہے تھے۔ ناگوں کو دائرے کے باہر رکتا دیکھ کر شہنشاہ افراز صاحب کے چہرے پر سکون آ گیا، لیکن دوسرے لمحے وہ بکھلا گیا۔ اس نے اچانک ایک بڑے سبز ناگ کو ہوا میں اچھلتا اور تیزی سے اپنی طرف آتا دیکھا۔ اس ناگ کے منہ سے آگ کی دھاریں نکل رہی تھیں۔ شہنشاہ افراز صاحب نے فوراً سیاہ ہڈی کا رخ اس ناگ کی طرف کیا تو ہڈی پر لگی ہوئی کھوپڑی کی آنکھوں سے برق سی نکل کر اس ناگ پر پڑی۔ دوسرے لمحے ناگ یک لخت جل کر راکھ بن گیا اور اس کی راکھ ہوا میں اڑتی ہوئی نظر آئی۔ اسی لمحے ایک اور ناگ اچھلا اور اس کے بعد ایک اور ناگ، پھر چاروں طرف سے ناگوں نے اچھل اچھل کر دائرے میں کھڑے شہنشاہ افراز صاحب پر چھلانگیں لگانا شروع کر دیں۔ ان ناگوں کو چھلانگیں لگاتا دیکھ کر شہنشاہ افراز صاحب نے گھوم گھوم کر ہڈی کی کھوپڑی سے انہیں جلا کر بزم کرنا شروع کر دیا۔ شہنشاہ افراز صاحب اچانک اس نے ایک گرجدار آواز سنی تو وہ چونک پڑا۔ اس نے چاروں طرف گھوم کر دیکھا لیکن اسے وہاں کوئی دکھائی نہ دیا۔ ناگ مسلسل اس پر اچھل اچھل کر حملہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور وہ چاروں طرف پاگلوں کی طرح گھوم گھوم کر ان پر ہڈی کی کھوپڑی سے بجلی کی لہریں پھین کر انہیں جلا کر بزم کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر خوف اور پریشانی کے تاثرات نمایاں تھے
کیونکہ وہ جتنے ناگوں کو جلا جلا کر بزم کرتا تھا اس سے زیادہ تعداد میں ناگ اچھل اچھل کر اس کی طرف آ رہے تھے اور مسلسل گھوم گھوم کر انہیں جلا کر راکھ کرتے ہوئے شہنشاہ افرا صاحب کو اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ کون ہے؟ کس کی آواز ہے؟ شہنشاہ افرا صاحب نے چیختے ہوئے کہا، یہ سبز ناگوں کا طلسم ہے۔ یہاں لاکھوں کی تعداد میں سبز ناگ ہیں، جو زہریلے ہونے کے ساتھ ساتھ آگ بھی اگلتے ہیں۔ تمہیں ان ناگوں سے بچنا ہے۔ اگر ان میں سے ایک بھی ناگ نے تمہیں کاٹ لیا تو تم ایک لمحے میں جل کر بھسم ہو جاؤ گے۔ اگر تم ان ناگوں کے منہ سے نکلی ہوئی آگ کی زد میں بھی آگے تب بھی تم زندہ نہیں بچ سکو گے۔ اس سلسلے کو ختم کرنے کے لیے تمہیں سر کے بل کھڑا ہونا ہوگا۔ جب تک تم سر کے بل کھڑے رہو گے تم پر کوئی ناگ حملہ نہیں کرے گا۔ آواز نے کہا تو شہنشاہ افرا صاحب بری طرح سے اچھل پڑا۔ سر کے بل؟ شہنشاہ افرا صاحب نے حیرت زدہ لہجے میں کہا۔ ہاں، آواز آئی۔ شہنشاہ افرا صاحب واقعی حملہ کرنے والے ناگوں کو بزم کر کر کے تھک گیا تھا۔ ہزاروں لاکھوں ناگ اب بھی وہاں موجود تھے جو اس پر مسلسل اچھل اچھل کر حملے کر رہے تھے اور ان کے حملوں میں شدت آتی جا رہی تھی۔ چونکہ ناگ چاروں طرف سے اس پر حملہ کر رہے تھے اس لیے شہنشاہ افرا صاحب کو اب خود کو ان ناگوں سے بچانا مشکل ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے تیزی سے ہڈی چاروں طرف گھمائی تو ناگ جو اس بار چاروں طرف سے اچھل اچھل کر اس کی طرف آئے تھے وہ ہڈی پر لگی کھوپڑی کی آنکھوں سے نکلنے والی لہروں کا شکار ہو کر جل کر بزم ہو گئے۔ اس سے پہلے کہ مزید ناگ اچھل کر شہنشاہ افرا صاحب کی طرف آتے، شہنشاہ افرا صاحب نے ہڈی ہوا میں اچھال دی۔ جیسی ہڈی ہوا میں اچھلی اور غائب ہو گئی، شہنشاہ افرا صاحب نے فوراً کلا بازی کھائی اور ہاتھوں کے بل زمین پر آ گیا۔ دوسرے لمحے اس نے اپنا سر زمین سے لگایا اور الٹا کھڑا ہو گیا۔ دائرے کے باہر موجود سبز ناگ جو اس پر حملہ کرنے کے لیے اچھل کر اس کی طرف آنے ہی لگے تھے کہ اسے سر کے بل کھڑا دیکھ کر یوں وہیں رک گئے جیسے چابی والا کھلونا چابی ختم ہونے پر فوراً رک جاتا ہے۔ پھر وہ اور زور زور سے پھنکارنے لگے۔ ان کے منہ سے نکلنے والی آگ دائرے کے لگی گرد ہوئی آگ سے ٹکرانے لگی۔ میں سر کے بل کھڑا ہو گیا ہوں، اب یہ ناگ مجھ پر حملہ نہیں کریں گے۔ یہ سچ ہے نا؟ شہنشاہ افرا صاحب نے چیختے ہوئے کہا۔ ہاں، جب تک تم سر کے بل کھڑے رہو گے ان میں سے ایک بھی ناگ تم پر حملہ نہیں کرے گا۔ آواز سنائی دی تو شہنشاہ افرا صاحب کے چہرے پر سکون آ گیا۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ مجھے اس طلسم کو ختم کرنے کا راز بتایا جائے گا، لیکن ان آگ اگلنے والے ناگوں نے تو مجھ پر فوراً ہی حملہ کر دیا تھا۔ نہ مجھے اس طلسم کی تفصیل بتائی گئی اور نہ ہی اسے ختم کرنے کا راز۔ شہنشاہ افرا صاحب نے چیختے ہوئے کہا۔ تم نے سبز ناگوں کو اپنے قریب آنے اور حملہ کرنے کی دعوت خود دی تھی شہنشاہ افرا صاحب۔ اگر تم اپنی جگہ پر کھڑے رہتے تو ناگ تمہارے ارد گرد آ کر جمع ہو جاتے، یہ نہ تم پر حملہ کرتے اور نہ تم پر آگ پھینکتے، لیکن تم نے اپنی جادوئی طاقتوں سے آگ کا دریا بنا کر انہیں روکنے کی کوشش کی تھی، اس لیے تم پر حملہ آور ہو گئے۔ بہرحال اگر تم اس طلسم کو سر کرنا چاہتے ہو تو تمہیں الٹا لٹک کر ان ناگوں کے اوپر جانا ہوگا اور اسی حالت میں سبز رنگ کے اس ناگ کو تلاش کرنا ہے جس کی دم نیلے رنگ کی ہے۔ اس ناگ کو پہچان کر تمہیں اسے ہلاک کرنا ہے۔ جیسے تم اس ناگ کو ہلاک کرو گے اسی وقت سارے سبز ناگ غائب ہو جائیں گے اور سامری جادوگر کے طلسمات کا یہ مرحلہ ختم ہو جائے گا۔ آواز نے کہا تو شہنشاہ افرا صاحب کے چہرے پر حیرانی لہرانے لگی۔ الٹا لٹک کر ان ناگوں کے اوپر جانا ہوگا؟ کیا مطلب؟ میں الٹا لٹک کر ان ناگوں کے اوپر کیسے جا سکتا ہوں؟ اور یہاں تو لاکھوں کی تعداد میں سانپ ہیں۔ کیا میں ایک ایک ناگ کی دم پکڑ کر دیکھوں گا کہ کس کی دم سبز ہے اور کس کی نیلی؟ شہنشاہ افرا صاحب نے غصیلے لہجے میں کہا، لیکن اسے باری سے جواب میں کوئی آواز سنائی نہ دی۔ مجھے جواب دو، خاموش کیوں ہو گئے ہو؟ شہنشاہ افرا صاحب نے غصے سے چیختے ہوئے کہا، لیکن پھر بھی خاموشی رہی۔ شاید آواز اسے طلسم کے بارے میں بتانے کے لیے آئی تھی، اب وہاں خاموشی چھا گئی تھی۔ شہنشاہ افرا صاحب کافی دیر تک چیختا چلاتا رہا، لیکن جب اسے کوئی آواز نہ سنائی دی تو شہنشاہ افرا صاحب پریشان ہو گیا۔ سامری جادوگر نے یہ کیسے احمقانہ طلسمات بنائے ہیں؟ ایک تو مجھے یہاں سر کے بل کھڑا ہو کر ان ناگوں سے بچنا پڑ رہا ہے اور دوسرا اس احمق آواز نے مجھے سے کہا کہ مجھے الٹا لٹک کر ان ناگوں پر جانا ہے اور ان میں سے ایسے ناگ کو تلاش کرنا ہے جس کی دم نیلی ہے اور پھر مجھے اس ناگ کو ہلاک کرنا ہے۔ یہ سب کیسے ممکن ہے؟ آخر سامری جادوگر نے کیا سوچ کر یہ طلسمات بنائے تھے؟ شہنشاہ افرا صاحب نے غصے سے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ وہ سر کے بل کھڑا کھڑا تھک گیا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ کلا بازی کھا کر سیدھا ہو جائے، لیکن وہ جانتا تھا کہ ان زہریلے اور آگ اگلنے والے ناگوں سے وہ اس وقت تک محفوظ رہ سکتا ہے جب تک وہ سر کے بل کھڑا ہے۔ جیسے وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہوگا ناگ ایک بار پھر اس پر حملہ کریں گے اور ان ناگوں نے تو یا تو اسے ڈس لینا ہے یا پھر منہ سے آگ اگل کر اسے جلا دینا ہے۔ دونوں ہی صورتوں میں اس کی موت ہو سکتی ہے، لیکن اس کے لیے یہ پریشانی تھی کہ وہ خود کو الٹا لٹکائے کس طرح ان ناگوں پر چکر لگا سکتا تھا اور کیسے ان سے نیلی دم والے ناگ کو تلاش کر سکتا تھا۔ اب میں کیا کروں؟ میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا۔ کاش میرے ساتھ ملکہ ہیر جادو ہوتی تو وہ مجھے اس مسئلے سے نکلنے کا حل ضرور بتا دیتی۔ شہنشاہ افرا صاحب نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ پھر وہ اچانک چونک پڑا۔ اوہ اوہ، میں بھی کتنا بڑا احمق ہوں۔ میں تو بھول ہی گیا تھا کہ میں شہنشاہ افرا صاحب ہوں، جادوگروں کا شہنشاہ، اور مجھ جیسا بڑا جادوگر اس دنیا میں کوئی نہیں۔ میں جادوگروں کے ذریعے سب کچھ کر سکتا ہوں، سب کچھ۔ شہنشاہ افرا صاحب نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔
اس نے تیزی سے کچھ پڑھا اور پھر اپنا ہاتھ اپنے پیروں کی طرف جھٹکا تو اچانک ایک رسی نمودار ہوئی اور اس کا ایک سرا تیزی سے شہنشاہ افراسیاب کی دونوں ٹانگوں کے گرد لپٹتا چلا گیا۔ پھر رسی کا دوسرا سرا ہوا میں اٹھا اور بلندی پر جا کر کسی نیزے کی طرح تن گیا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے کسی نادیدہ ہستی نے رسی کے دوسرے سرے کو پکڑ کر اوپر کی طرف کھینچ رکھا ہو۔ شہنشاہ افراسیاب نے ایک منتر اور پڑھ کر پھونکا تو ہوا میں اٹھے ہوئے رسی کے سرے پر ایک بڑا سا پرندہ نمودار ہوا۔ یہ چمگادڑ جیسا بڑا پرندہ تھا جو دیو قامت اور انتہائی خوفناک تھا۔ پرندے نے نمودار ہوتے ہی زوردار چنگاڑ ماری اور پر مارتا ہوا ہوا میں معلق ہو گیا۔ اس رسی کو اپنے پنجوں میں پکڑو اور مجھے الٹا لٹکائے ان ناگوں کے اوپر سے گزارو۔ ان ناگوں میں سبز رنگ کا ایک ایسا ناگ ہے جس کی دم نیلے رنگ کی ہے۔ مجھے اس ناگ کو تلاش کرنا ہے، اٹھاؤ مجھے۔ شہنشاہ افراسیاب نے چیختے ہوئے کہا تو چمگادڑ نما پرندے نے جھپٹ کر رسی کا دوسرا سرا پکڑا اور پھر پر مارتا ہوا اوپر اٹھنے لگا۔ جیسے جیسے وہ اوپر اٹھ رہا تھا شہنشاہ افراسیاب بھی اس کے ساتھ رسی سے لٹکا اوپر اٹھنا شروع ہو گیا۔ شاباش، اٹھاؤ مجھے، اسی طرح سے اوپر اٹھاتے جاؤ، شہنشاہ افراسیاب نے کہا تو پرندہ اسے لیے کافی بلندی پر ہو گیا۔ اب شہنشاہ افراسیاب زمین سے تقریباً 10-12 فٹ بلند اوپر لٹکا ہوا تھا۔ اس نے ہوا میں ہاتھ مارا تو اس کے ہاتھ میں ایک تلوار آ گئی جس کی دھار بے حد چمکدار اور تیز تھی۔ اب مجھے ان ناگوں کے اوپر سے گزار دو، میں ایک ایک ناگ اور اس کی دم دیکھنا چاہتا ہوں، شہنشاہ افراسیاب نے کہا۔ تو پرندہ اسے لیا آہستہ آہستہ ہوا میں تیرنے لگا۔ اسے ہوا میں الٹا لٹکے تیرتا دیکھ کر ناگ سر اٹھا اٹھا کر خوفناک انداز میں پھنکار رہے تھے۔ ناگوں کی تعداد لاکھوں میں تھی، لیکن یہ دیکھ کر شہنشاہ افراسیاب مطمئن ہو گیا تھا کہ ناگوں کی تعداد اتنی ہونے کے باوجود ایک دوسرے سے الجھے ہوئے نہیں تھے، بلکہ سب کے سب ایک دوسرے سے قدرے فاصلے پر تھے۔ ان کی دمیں آسانی سے دیکھی جا سکتی تھیں۔ ناگ اچھل اچھل کر شہنشاہ افراسیاب پر پھر سے حملہ کرنا شروع ہو گئے تھے، لیکن شہنشاہ افراسیاب ان سے کافی بلندی پر تھا، اس لیے نہ تو ناگ اس تک پہنچ پا رہے تھے اور نہ ان کے منہ سے نکلنے والی آگ اسے کوئی نقصان پہنچا رہی تھی۔ آگ ہوا میں اوپر اٹھتے ہی ختم ہو جاتی تھی، اس لیے شہنشاہ افراسیاب مطمئن تھا کہ ناگ اب اسے کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں گے۔ وہ پرندے کے ذریعے رسی سے الٹا لٹک کر فضا میں تیرتا رہا۔ اس نے ایک ایک کر کے تمام ناگوں کی دموں کو اچھی طرح سے دیکھ لیا تھا، لیکن سب کے سب ناگوں کی دمیں ایک جیسی تھیں اور ان کے رنگ سبز ہی تھے۔ ان میں ایک بھی ایسا ناگ نہ تھا جس کی دم نیلے رنگ کی ہو، اور شہنشاہ افراسیاب کو بتایا گیا تھا کہ اسے ایسے ناگ کو تلاش کر کے ہلاک کرنا ہے جس کی دم نیلے رنگ کی تھی۔ یہ کیا، میں نے تو سب ناگوں کو دیکھ لیا، یہاں تو ایک بھی ناگ ایسا نہیں جس کی دم نیلے رنگ کی ہو۔ اب میں کیا کروں؟ اگر میں نے نیلی دم والے ناگ کو تلاش کر کے اسے ہلاک نہ کیا تو یہ طلسم کیسے ختم ہوگا؟ شہنشاہ افراسیاب نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ وہ پرندے کے ذریعے الٹا لٹکا پھر ان ناگوں میں نیلے دم والے ناگ کی تلاش کرنے لگا، لیکن لا حاصل۔ کہیں اس بدروح نے مجھے دھوکہ تو نہیں دیا کہ ان ناگوں میں نیلے رنگ کی دم والا ناگ موجود ہے؟ وہ آواز یقیناً کسی بدروحی کی تھی۔ شہنشاہ افراسیاب نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ الٹا لٹکے لٹکے اس کا حشر ہوتا جا رہا تھا، اس کا چہرہ سرخ ہوتا گیا جیسے اس کے جسم کا سارا خون سمٹ کر اس کے چہرے پر آ گیا ہو۔ اب میں کیا کروں؟ مجھے نیلی دم والا ناگ تو کہیں دکھائی نہیں دے رہا، شہنشاہ افراسیاب نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے اس کی نظریں ایک ناگ پر پڑیں جو دوسرے ناگوں کے برعکس کنڈلی مارے بیٹھا تھا۔ اس نے اپنی دم چھپائی ہوئی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اس نے جرجری سی لی تو اس کی دم ظاہر ہوئی تھی جو شہنشاہ افراسیاب کو نیلے رنگ کی معلوم ہوئی تھی۔ اس ناگ کو دیکھ کر شہنشاہ افراسیاب کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ اس نے پرندے کو حکم دیا کہ وہ اس ناگ کی طرف بڑھے۔ پرندہ تیزی سے آگے بڑھا اور شہنشاہ افراسیاب کو لیے اس ناگ کے پاس آ گیا جو کنڈلی مارے بیٹھا تھا۔ شہنشاہ افراسیاب کو اپنی جانب آتا دیکھ کر ناگ بخلاس آ گیا اور اس نے تیزی سے کنڈلی کھول لی اور اپنا سر زمین سے لگا کر تیزی سے ایک طرف رینگنے لگا۔ ناگ جیسے کنڈلی کھول کر رینگنا شروع ہوا، شہنشاہ افراسیاب کو اس کی دم واضح ہو گئی۔ دم واقعی نیلے رنگ کی تھی۔ وہ ناگ شہنشاہ افراسیاب کو دیکھ کر بھاگ اٹھا تھا۔ شہنشاہ افراسیاب نے پرندے کو حکم دیا تو پرندہ اسے الٹا لٹکائے تیزی سے رینگ کر دور جاتے ہوئے نیلے دم والے ناگ کی طرف لے کر بڑھا۔ چونکہ شہنشاہ افراسیاب ہوا میں تھا اور ناگ زمین پر رینگ رہا تھا، اسی لیے شہنشاہ افراسیاب کی رفتار تیز تھی۔ وہ فوراً ہی اس ناگ تک پہنچ گیا، اس سے پہلے کہ ناگ اسے جلا کر نکل جاتا۔ شہنشاہ افراسیاب نے لمبے پھل والی تلوار پوری قوت سے ناگ کے سر پر دے ماری۔ ناگ کا سر ایک جھٹکے سے کٹ کر دور جا گرا۔ دوسرے لمحے سر کٹے ناگ کا وجود بری طرح سے چرمر ہونے لگا۔ اس کے کٹے ہوئے سر سے خون کا فوارہ سا چھوٹا تھا۔ اگر پرندہ شہنشاہ افراسیاب کو لے کر تیزی سے پیچھے ہٹ نہ جاتا تو ناگ کی کٹی ہوئی گردن سے اچھلنے والا خون کا فوارہ اس کا چہرہ بھگو دیتا۔ ناگ کا سر کٹا وجود چند لمحے چرمراتا رہا، پھر اچانک اس کے وجود اور اس کے کٹے ہوئے سر میں آگ لگ گئی۔ اسی لمحے وہاں موجود دوسرے ناگ بھی خود بخود آگ کی لپیٹ میں آ گئے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہاں موجود تمام ناگ آگ میں جلنا شروع ہو گئے۔ وہ آگ میں جلتے ہوئے بری طرح سے چرمر ہو رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ ناگ مکمل طور پر جل کر راکھ بن جاتے، اچانک شہنشاہ افراسیاب کے پیروں پر بندھی ہوئی رسی خود بخود کھل گئی۔ دوسرے لمحے وہ سر کے بل جلتے ہوئے ناگوں پر گرتا چلا گیا۔